السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے ندامت اور رائٹر ہے پلوشا صافی۔ ان سے ہم نے یہ ناول ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ہماری ناول باس ہیرو بیس ہے، مضبوط ہیروئن ہے اور سیکنڈ میرج بیس ناول ہے، بیسٹ فرینڈس اسٹوری ہے، ایکشن ہے اور رومانٹک لو اسٹوری ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ بٹ ہاؤس میں صبح کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ رانا نے انگڑائی لیتے کھڑکی پر سے پردے ہٹائے اور گھوم کر بیڈ کے دوسرے حصے میں سوئی 9 سالہ بیٹی الزینہ کو جگانے لگی۔ الزینی، الزینہ، گڈ مارننگ میری پرنسس، چلو اٹھو شاباش۔ رانا اس کے سرہانے بیٹھی ہلکے آوازے میں پکارتے الزینہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ الزینہ نے سر جھٹکتے رانا کا ہاتھ ہٹایا اور کروٹ بدل لی۔ رانا لب بھینجے اٹھی اور کمفرٹر طے کرنے لگی۔ الزینی دن چڑھ گیا ہے، چلو بھی اٹھو، پھر ہمیں نانو کے ساتھ شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ اگر تم ابھی نہ اٹھی تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی، رانا نے اسپاٹ آواز میں دھمکایا تو الزینہ بند آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش کرتے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ رانا نیند سے جھولتی زینی کو شاپنگ کے نام پر اٹھ بیٹھتے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ کمفرٹر صحیح کر کے رانا نے بیٹھے ہوئے سوئی الزینہ کو گود میں اٹھایا اور واش روم میں چلی گئی۔ سنڈے کی صبح بٹ ہاؤس کے سبھی مکین دیر سے اٹھے تھے۔ شاپ بٹ صاحب سفید قمیض شلوار میں ملبوس، آنکھوں پر گلاسز لگائے، ہاتھوں میں اخبار لیے اوپن کچن سے منسلک ڈائننگ ٹیبل پر آن بیٹھے۔ عطرہ بیگم اپنی چھوٹی بہو اریبہ کے ہمراہ ناشتے کے اہتمام میں مصروف تھی۔ ہمدان بٹ ٹریک ٹراؤزر اور سمپل بلیک ٹی شرٹ پہنے گیلے بال ماتھے پر بکھیرے رکھے ڈائننگ ایریا میں آیا اور سلام کرتے ہوئے بابا کے رائٹ سائڈ پر نشست سنبھالی۔ ہمدان، وہ جاپانی اسپانسر کے ساتھ کل میٹنگ رکھوا لو۔ کار گھکے شعیب صاحب نے اخبار تہہ کر کے آنکھوں پر سے گلاسز ہٹاتے ہوئے بیٹے کو مخاطب کیا۔ اجی بابا، میں انہیں ای میل بھیج چکا ہوں، ہمدان نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ الزینہ گلابی ڈریس پہنے اور کندھوں تک آتے بالوں میں میچنگ ہیئر بینڈ لگائے رانا کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ گڈ مارننگ نانو۔ نیچے آتے ہی وہ بھاگ کر کچن میں در آئی اور عطرہ بیگم کے گرد ہاتھوں کا گھیرا بنایا۔ اٹھ گئی میری گڑیا؟ عطرہ بیگم نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ رانا ان دونوں کو پیار سے دیکھتے ہوئے اپنی بھابھی کے سائڈ آ گئی اور ٹرے میں لوازمات رکھ کر لی جانے لگی۔ نانو شاپنگ پہ جائیں گے نا؟ ان سے لگے ہی الزینہ کی فرمائش تیار ہوئی تھی۔ تو پہلے ناشتہ تو کر لوں گڑیا، پھر چلیں گے۔ عطرہ بیگم اسے لے کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ اسے ہمدان کے سائڈ بیٹھا کر وہ صاحب کے مقابل سربراہی سیٹ پر تشریف فرما ہو گئی۔ ہمدان اور الزینہ میں پیار بھری نظروں کا تبادلہ ہوا۔ رانا نے اس کے آگے دودھ سے بھرا گلاس اور آملیٹ رکھا تو الزینہ کا چہرہ اتر گیا۔ اور مجھے انڈے اور دودھ نہیں پسند، اس نے منہ بنائے بے دلی سے دوسری چیزوں پر نگاہ ڈالی تھی۔ پسند تو مجھے بھی نہیں ہے، پر صحت کے لیے بہت اچھا ہے، اس لیے کھانا تو پڑے گا، چلو کھائے۔ ہمدان نے اپنے سامنے پڑے آملیٹ کو دیکھ کر بچوں کے سے انداز میں منہ بنایا تو الزینہ کھلا کھلا کر ہنس پڑی، پھر اپنے ناشتے کے جانب متوجہ ہو گئی۔ ناشتے کے دوران خاموشی چھائی رہی۔ چائے کا آخری گھونٹ پی کر شعیب صاحب گویا ہوئے رانا، تو تمہاری جاب کا کیا بنا؟ انہوں نے اپنی سوچوں سے باہر نکل کر رانا کو مخاطب کیا تھا۔ رانا جو سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ اجی بابا سلیکشن ہو گئی ہے، کل سے جوائن کرنا ہے۔ اس نے خوشی کے تاثرات چہرے پر سجائے تھے۔ رانا کی یہ خوشی مصنوعی ہے، یہ بات سب جانتے تھے۔ شعیب صاحب نے سر کو اصباہت میں جنبش دیا۔ ہمدان نے دل میں رانا کی جاب لگنے پر شکر ادا کیا اور اپنے لیے دوسرا کپ چائے کا بھرا۔ اسی اثنا ہمدان اور اریبہ کا 8 ماہ چھوٹا بیٹا واکر میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا۔ ہمدان نے جھک کر اسے واکر سے نکالا۔ پاپا کی گود میں آتے ہی اس شرارتی بی بی کی میز پر سجے رنگ برنگے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی اور ایک جھٹکے سے چائے کے کپ پر جھپٹا۔ ہمدان بیٹے کی اس حرکت سے آشنا نہیں تھے، پھر بھی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر فوراً سے بیشتر کھڑے ہو گئے۔ اس کے اچانک کھڑے ہونے پر سب گھبرا گئے۔ ہمدان کے سرہانے کھڑی اریبہ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا چائے کا کپ سنبھال لیا، ورنہ چائے ہمدان کے ران پر گر جاتی۔ مصور شیطان ابھی پاپا کو زلا دیا تھا۔ اریبہ بیٹے کو ہمدان کے گود سے لے کر ڈپٹنے لگی۔ اچھا ہوا ہمدان نے نوٹ کر لیا اور کھڑا ہو گیا، ورنہ اس کا اپنا ہاتھ جل جاتا۔ رانا نے بھابھی کی تصحیح کی تھی۔ ایک پل کے لیے ماحول گمبھیر ہو گیا۔ اریبہ نے مصور کو واپس واکر میں بیٹھایا اور لاؤنج کے خالی ایریا میں رکھے کھلونوں کے پاس لے آئی۔ الزینہ ان کے پیچھے بھاگ گئی اور مصور کے ساتھ کھیلنے لگی۔ ماحول کا تناؤ کم ہوا تو سب اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایسی ہی ایک صبح صدیف بٹ کے گھر میں ہوئی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے، 10 سالہ بڑا بیٹا زیال اور 7 سالہ دوسرا بیٹا، سمر کھیل کود میں مصروف تھے۔
اور جبکہ 4 سالہ بیٹی مشائم کمرے میں بند ہو کر ناراضگی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ صدیف ناشتہ کر کے اٹھ رہے تھے، گلے کہ آیت نے انہیں مخاطب کر کے روک لیا۔ عقل زیال اور سمر کے اسکول میں ٹیچر پیرنٹس میٹنگ ہے، ہم دونوں کو بلایا ہے۔ اس کے آگے آیت نے بات نامکمل چھوڑ دی۔ تم جا کر مل لینا، مجھے کل ضروری کام ہے۔ پچھلے 5 سالوں کے جیسے آج بھی صدیف کا رویہ سخت تھا۔ اوپر صدیف، پرنسپل نے خاص طور پر آپ کو ساتھ لانے کا کہا ہے۔ آیت کی آواز میں خفگی درائی تھی۔ وہ شکوہ کن لہجے میں بولی، میری طرف سے معذرت کر لینا۔ انہیں مجھ سے متعلق جو بھی کام ہے مجھے کال کر کے بتا دی۔ اسطیف اپنی بات پر ڈٹے رہی۔ ماں اور باپ کو بحث کرتے دیکھ کر زیال اور سمر بےدلی سے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ ہر دوسرے دن ان کے گھر ایسی تکرار چلتی رہتی۔ اب تو ان بچوں کو ماں باپ کی تکرار دیکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اسطیف، یہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمیں مل کر ان کے فیوچر کو بنانا ہے۔ آیت نے رنجیدہ ہوتے ہوئے وجاہت دینا چاہی پر صدیف بلند آواز میں اس کی بات کاٹ گئے۔ وہاں تو میں اپنی ذمہ داریاں دیکھ رہا ہوں نا، یہ دن رات لگا کر بزنس سیٹل کیا ہے، یہ گھر بنایا ہے، گھر کا بچوں کا، تمہارا ہر خرچہ پورا کر تو رہا ہوں۔ یہ صدیف روز کے گلے شکوے سے جچ ہو گئے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے صدیف، بچوں کو باپ کا وقت، اس کا پیار بھی چاہیے ہوتا ہے، پر آپ نے خود کو کام میں اتنا الجھا لیا ہے کہ آپ کو یہ تک یاد نہیں آج ہماری بیٹی کی سالگرہ ہے۔ آیت اتنی ہی اونچا بولی تھی۔ صدیف کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تو اس کی سالگرہ منانا، اس کے لیے کوئی گفٹ لانا تو دور کی بات۔ رات کو میرے بتانے کے باوجود بھی آپ نے اسے اب تک وش بھی نہیں کیا۔ وہ اس دکھ میں صبح سے کمرے سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی کہ پاپا نے وش نہیں کیا۔ اور بولتے بولتے آیت کی آواز بھیگ گئی تو وہ خود کو کمپوز کرنے خاموش ہو گئی۔ زیال اور سمر ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اٹھے اور مشائم کے کمرے کی جانب بھاگ گئے۔ میں آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، بس اپنے میں بچوں کو ان کا پاپا دلانے کی کوشش کر رہی ہوں، میں جو دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں۔ آخری شکوا کر کے آیت رکی نہیں تھی۔ صدیف نے لمبا سانس لے کر سر بلند کر کے افسوس میں لب بھینجے اور پھر منہ خوشگوار بیناکار بچوں کے کمرے کے سمت بڑھ گئے۔ دروازہ کھول کر صدیف نے اندر جھانکا تو مشائم سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور دونوں بھائی مل کر اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ غصے سے منہ بناتی، ان کو خود سے دور کر دیتی، پھر واپس سر جھکا لیتی۔ مشائم، مشی، صدیف نے پیار سے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نگاہ پاپا پر ڈالی اور پھر سے ناراضی کا اظہار کرتے سر جھکا دیا۔ پاپا سے ناراض ہو؟ پر میں نے تو آپ کے لیے سرپرائز تیار کروایا تھا، اب آپ ناراض ہو تو پھر میں سرپرائز کس کو دوں؟ صدیف نے معصومیت سے آنکھوں کی پتلیاں گھمائی تھی۔ مشائم کے چہرے پر رونق لوٹ آئی، وہ چھوٹی آنکھیں جھپکا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سمر تو سرپرائز کا سن کر خوش ہو گیا تھا، پر چونکہ زیال بڑا اور سمجھدار تھا اس لیے بنا تاثر لیے بیٹھا رہا۔ سرپرائز؟ تو مشائم نے ہونٹوں کو گول گول کر کے لفظ ادا کیا۔ وہ سرپرائز نہ بہت بڑا ہے، کہ کل لے آتا تو سرپرائز ختم ہو جاتا، اس لیے ابھی ہم مل کر جائیں گے اور وہ سرپرائز لائیں گے۔ صدیف نے مشی کو بازوں میں اٹھا کر پیار کیا۔ مشی پاپا کی داڑھی مونچھ چبھنے سے قسمسا کر ان کے بازوں سے الگ ہو گئی۔ روکے پاپا، میں تیار ہو کر آتی ہوں، تو پھر سرپرائز لینے چلیں گے۔ مشی چہکتے ہوئے بیڈ سے اتری اور واش روم میں در آئی۔ او پاپا، ہم بھی چلیں؟ سمر نے پاپا کے گلے میں ہاتھ ڈال کر التجائی کہا۔ بالکل، تاجائے تم دونوں بھی تیار ہو جاؤ۔ صدیف اس کی فرمائش مان گئے۔ چلو بھیا، تیار ہوتے ہیں۔ سمر نے زیال کو جھنجھوڑا تھا اور بیڈ سے اتر کر باہر نکل گیا۔ زیال پاپا کا جھوٹ سمجھ گیا تھا، پر ان سے شکایت کے بغیر سست روی سے اٹھ کر چلا گیا۔ کمرے میں اکیلے ہو کر صدیف ٹراؤزر کے جیب میں سے موبائل نکال دوست کو کال ملانے لگا۔ سرپرائز کا کہہ دیا تھا تو اب انتظام بھی کرنا تھا۔ زبیرہ، مجھے آدھے گھنٹے کے اندر پیارا سا برتھ ڈے کیک اور بڑا سا ٹیڈی بیئر گفٹ پیک چاہیے۔ کال موصول ہوتے ہی وہ جلدی سے بولے تھے۔ تو زبیر صدیف کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ گفٹ شاپ اونر بھی تھا۔ اسطیف، آدھا گھنٹہ تو بہت کم ٹائم ہے، کہ کیک تیار ہونے میں کم سے کم 2 گھنٹے تو لگتے ہیں، اور بڑا ٹیڈی بیئر گفٹ پیک کروانے میں بھی وقت لگے گا۔ زبیر نے الگ الگ دلائل بتائے۔ اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ایک چیولی میری بیٹی کی سالگرہ ہے اور میں بھول گیا تھا۔ پلیز کچھ کرو، میں اسے تھوڑی تک تمہاری شاپ پر لا رہا ہوں، تب تک تیار کروا دینا، سارے کاریگر لگا دو، میں ڈبل پے کر دوں گا۔ صدیف نے پریشانی مسلتے ہوئے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا ٹھیک ہے، پر کم سے کم بھی 1-1.5 گھنٹہ لگے گا۔ زبیر نے بات مان لی تو صدیف مسکرا کر مشکور ہوا۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے کال کاٹی اور مڑا تھا کہ چھٹک گیا۔ آیت سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ صدیف نظریں چراتے اس کے سائڈ سے گزر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آیت نے سرد سانس خارج کر کے سر جھٹکا اور مشائم کو تیار کرنے ڈریسنگ روم میں در آئی۔ 1 گھنٹے کے بعد صدیف اور تینوں بچے آئس کریم کے شاپ میں بیٹھے آئس کریم نوش فرما رہے تھے۔ یہ وقت گزاری کا طریقہ تھا۔
کہ تاکہ زبیر کو گفٹ اور کیک تیار کروانے کے لیے زیادہ وقت ملے۔ آئس کریم کھا کر صدیف بچوں کو پلے لینڈ لے گیا اور آدھ گھنٹہ وہاں گزار کر بالآخر 1.5 گھنٹے بعد زبیر کی شاپ پر آئے تو دونوں چیزیں تیار تھیں، حتیٰ کہ زبیر نے اپنے جانب سے مشائم کو چھوٹی سی ڈول بطور برتھ ڈے گفٹ بھی دی۔ مشائم بڑے بڑے باکسز دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ کیک کی مہک سے زیال اور سمر کو بھوک لگنے لگی۔ وہ دونوں گفٹ باکسز کار میں رکھوا کر صدیف نے زبیر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور ممی یہ دیکھو، اتنا بڑا کیک! مشائم چہکتے ہوئے لاؤنج میں بھاگ آئی۔ اس کے پیچھے صدیف ایک ہاتھ میں کیک کا باکس اور دوسرے میں ٹیڈی بیئر لیے داخل ہوئی۔ آیت آگے آئی اور ان کے ہاتھ سے کیک لے کر سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر وہ کچن سے چری اور پلیٹیں لینے گئی تو اتنی دیر میں مشائم نے اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر گفٹ کھولا اور پنک کلر کا بڑا سا ٹیڈی بیئر دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہوائی بہت اچھا ہے، تھینک یو پاپا، بہت اچھا گفٹ ہے۔ مشی مشکور ہوتے پاپا سے لپٹ گئی تھی۔ صدیف نے اسے پیار کیا اور سب کیک کے گرد جمع ہو گئے۔ ابھی وہ کیک کٹ کرنے لگے تھے کیک کے زیال اور سمر کے کمرے میں سے ان کے ٹیب پر کال آنے لگی کہ تینوں بچوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک دوسرے کو چمکتی آنکھوں سے دیکھ کر وہ کمرے کے جانب لپکے۔ مشی، کیک تو کٹ کر لو، صدیف نے صدا لگائی، اور بعد میں پاپا۔ پہلے کال، مشی جوابی صدا لگا کر کمرے میں چلی گئی۔ کس کی کال ہے؟ صدیف نے حیرت سے آیت کو دیکھا تھا۔ اوقتا نہیں، وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی اور نظریں چرا کر اپنے بیڈ روم کے سمت گامزن ہوئی۔ صدیف سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ آبرو ملائے بچوں کے کمرے کے جانب بڑھ گئے۔ بچے آگے پیچھے بھاگتے ٹیب پر جھپٹ پڑے۔ ازیال نے تیزی سے اسکائپو کی کال موصول کی اور ٹیب چہرے کے آگے کر کے سلام کیا۔ اس کے دائیں اور بائیں سمر اور مشائم بیٹھ چکے تھے۔ ازیال کے بعد باری باری ان دونوں نے سلام کیا اور مشائم کو ناراضگی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ اور میں آپ سے بہت خفا ہوں دادو، آپ کو ہم سے پیار ہی نہیں ہے، ہر دفعہ کہتی ہے اگلی سالگرہ پر ہم سے ملنے آئیں گی پر نہیں آتی، آپ کو بس چاچو کا بیٹا پیارا ہے، اسی کے پاس رہتی ہے۔ مشائم نے منہ بنائے معصومیت سے شکوہ کیا۔ ہاں دادو، آپ ہر دفعہ پرومس توڑ دیتی ہیں۔ سمر بھی مشی کی حمایت کرتے ہوئے بولا، ہاں ایسی بات نہیں ہے میری بچی، مجھے آپ سب بھی بہت پیارے ہو۔ عاطرہ بیگم انہیں پیار سے سمجھانے لگی تھی، ہم میرے جوڑوں میں درد رہتا ہے اس لیے وہاں نہیں آ سکتی، انہوں نے بہانہ کیا تھا، پر ان کے چہرے پر مجبوری کے باعث امڑتی تکلیف واضح تھی۔ جو بچے سمجھ نہ سکے، اوپر وعدے کے مطابق میں کال تو کرتی ہوں نا۔ سالگرہ بہت مبارک ہو میری بچی، اللہ خوش رکھے آباد رکھے، تم سب میں یہ اتفاق اور اتحاد قائم و دائم رہے، آمینہ۔ مشائم کو دعا دی کر انہوں نے آمین بھی خود کہا۔ اچھا مشی بتاؤ، ایک کیک کھایا، ممی نے کیا گفٹ دیا اور پاپا نے؟ دادو نے بچوں کے مزاج کو اچھا بنانے سالگرہ کے متعلق سوال کرنے لگی اور جواب میں مشی اپنے گفٹس گنوانے لگی۔ صدیف بنا آواز کے دروازے کا ناب گھما کر اندر داخل ہوا تو اسکرین پر وہ چہرہ دیکھا جن کو روبرو دیکھے مدت بیت گئی تھی۔ اس کی ممی کے آنکھوں کے گرد ہلکے بڑھ گئے تھے اور چہرے پر چارچ ہے دھریا اضافہ ہو گئی تھی، پر ماں سے ملنے کی وہ تڑپ آج بھی صدیف کو آبدیدہ کر گئی۔ اس جانب بچوں کی پشت تھی، اس لیے وہ اپنے پاپا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور زیال نے ٹیب اپنے چہرے کے بہت قریب پکڑا تھا جس میں سمر اور مشائم اس کے کندھے سے سر لگائے کیمرے میں فٹ ہونے کی زتن میں مصروف رہیں، اس لیے عاطرہ بیگم بچوں کے پیچھے کھڑے صدیف کو دیکھ نہیں پائی۔ صدیف کی آگے بڑھ کر ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی، اس لیے الٹے قدم واپس باہر آ گیا۔ اس کے ذہن میں 5 سال پہلے کے اس شام کا عکس لہرانے لگا جب وہ آیت اور دونوں بیٹوں کو لے گھر سے نکلا تھا۔ آیت ملازمہ کے سر پر کھڑی گھر کی صفائی کروا رہی تھی اور لانڈری کے لیے چند ہدایات گوش گزار کروا رہی تھی، تو جب اس نے صدیف کو تیزی سے بیڈ روم کے سمت جاتے دیکھا، وہ ان کی حالت سمجھ گئی تھی۔ ملازمہ کو کام سمجھا کر وہ بیڈ روم میں داخل ہوئی تو صدیف ہاتھ کی مٹھی بہنا کر منہ پر رکھے مضطرب کھڑے تھے۔ ہم نے گھر چھوڑا تھا صدیف، بٹ ہاؤس کے مکینوں سے رشتہ نہیں توڑا، تو ممی ہر سنڈے کال کر کے بچوں سے بات کرتی ہے۔ آیت صبح کے بنسبت بہت ہی نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ اس نے صدیف کا بازو تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کیا بابا اور ہمدان بھی بات کرتے ہیں؟ یہ سوال غیر متوقع طور پر ہوا تھا۔ آیت نے اس کے کندھے پر سے سر اٹھا کر صدیف کے چہرے کو دیکھا۔ اچانک ہی وہ اسے بہت تھکا ہارا لگا تھا۔ ارانا کرتی ہے؟ آیت کی خاموشی پر صدیف نے دوسرا سوال کیا تھا۔ آیت کے پاس ان دونوں سوالوں کے جوابات نہیں تھے۔ وہ صدیف سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، وہی تھا جو اس کی خاموشی بیان کر گیا تھا۔ ہم نے رشتہ نہیں توڑا آیت، پر وہ ہمیں اب اپنا حصہ نہیں سمجھتے۔ ممی تو دادی ماں ہے، دادی تو ماں سے بھی ایک درجہ بڑھ کر ہوتی ہے، بیٹے سے بات ہو یا نہ ہو، پر پوتے پوتی سے ہر سنڈے بات کرتی ہے، لیکن باقی سب کو کوئی فرق نہیں پڑتا
افسوس سے سر جھٹک کر وہ لمبا سانس خارج کرتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آیت کھڑکی کے پاس گمسم کھڑی رہی۔ یامل کار سٹارٹ ہونے کی آوازوں پر چند آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر لڑکتے تھیوڑی کو بھگا گئے۔ آنکھیں بند کر کے بقیہ آنسو اندر اتار کر وہ اپنے معمول کے کاموں میں جٹ گئی۔ صدیف اپنے رستے زخم اکیلے رہ کر سینے کی کوشش کرتا تھا، اس لیے آیت اس کے یوں گھر سے نکل جانے پر پریشان نہیں ہوئی۔ لب بھینجے وہ اس طوفان کی زد میں آنے سے پہلے کا وقت یاد کرنے لگی جس طوفان کا نام نورز صدیقی تھا۔ ابٹ ہاؤس میں سنڈے کا دن سست روی سے گزرتا رہا۔ الزینہ سے کیے وعدے کے مطابق عطرہ بیگم اور رانا اسے شاپنگ پر بھی لے گئی تھی، پر شام کے وقت وہ پھر سے بور ہونے لگی۔ اس نے مصور کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی پر وہ اپنا الگ لگا رہا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ الزینہ نے بڑوں سے مصور کے متعلق سوال کیا تھا۔ کیوں کیا ہوا؟ رانا نے بابا کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ کھیلتا ہی نہیں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ماموں، اگلی دفعہ آپ میرے جتنا بڑا بیوی لانا اور لڑکی لانا، اتنا چھوٹا نہیں چاہیے۔ الزینہ کی فرمائش پر ریبہ نے نظریں جھکا لی۔ وہیں ہمدان کا رنگ سرخ ہو گیا۔ جب مصور کی پیدائش کا وقت تھا تب ہمدان نے الزینہ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے لیے بیوی لانے جا رہی ہیں جو اس کے ساتھ کھیلے گا، اور تب سے یہ بات اس کے دماغ میں فٹ ہو گئی تھی۔ مسٹر اور مسز شعیب بٹ کے 3 بچے ہیں، بڑا بیٹا صدیف، بیٹی رانا اور چھوٹا بیٹا ہمدان۔ شعیب صاحب ہمیشہ سے میاں ناروی کے قائل تھے اور اپنے بچوں کو بھی اسی راہ پر چلنے کی تلقین کی تھی۔ بٹ ہاؤس جدید طرزی و تعمیر کا بنا کھلا سا بنگلہ تھا۔ مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اندرونی عمارت تک ناک کی سدھ میں سیدھی بنی روش تھی، جس کے دائیں جانب بڑا سا لان بنا تھا جس کی کیاریوں میں رنگین پھولوں کا بسیرا تھا۔ بائیں جانب گیراج سا بنا تھا جہاں ہمدان کی کار پارک ہوا کرتی۔ اندرونی عمارت کی شروعات بڑے لاؤنج سے ہوتی تھی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ دائیں سمت بڑا سا اوپن کچن تھا جس کے آگے ڈائننگ ایریا بنایا گیا تھا، اور بائیں جانب پہلا بڑا کمرہ ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا، دوسرا کمرہ شعیب صاحب کا تھا، اور آخر کا چھوٹا کمرہ بطور اسٹڈی روم بہروئے کار آتا۔ ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھیاں بنی تھی جو دوسری منزل کے ہال میں کھلتی، اور دوسری منزل پر بنے 4 کمروں میں سے 3 ان بہن بھائیوں کے تھے اور ایک کمرہ بچوں کے لیے مخصوص تھا۔ صدیف کا کمرہ پچھلے 5 سالوں سے بند پڑا تھا۔ جس دن شعیب صاحب گھر پر نہ ہوتے، عطرہ بیگم اپنی نگرانی میں صاف کروا کر واپس لاک کر دیا کرتی۔ شعیب صاحب اپنی بیگم کے اس عمل سے واقف تھے، پھر بھی انجان بنے رہے اور کبھی ان پر زہر نہیں ہونے دیا۔ عطرہ بیگم نے شوہر سے فرما برداری دکھائی تھی، یا تو شعیب صاحب بھی بیگم کی ممتا کا لاز رکھے ہوئے تھے۔ شعیب صاحب ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے اور عطرہ بیگم لیکچرار رہ چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی بچوں اور نواسوں میں خوشحال اور مستحکم تھی۔ 35 سال کے معتبر اور باوقار صدیف نے 5 سال پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا میں اپنا الگ لوہا منوایا، جبکہ 30 سال کا خوب روح مضبوط وجہی ہمدان بابا کے ہمراہ شعیب صاحب کو وراثت میں ملی ٹیکسٹائل کی صنعت کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے مابین 33 سالہ رانا محض گریجویٹ تھی اور حال ہی میں ایک نجی موٹر شوروم میں ایڈیٹر کی نوکری پر فائز ہوئی تھی۔ تو پہلے پہل یہ فیملی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، اور شعیب صاحب اور عطرہ بیگم ہر حد اقل کوشش کر کے انہیں امن و امان اور معاشرے کے رہن سہن سکھاتے رہتے۔ دونوں میاں بیوی اپنی پرورش سے مطمئن تھے، پر قسمت ایسے پلٹے گی کہ بھائی بھائی سے نفرت کرے گا، بہن بھائی میں دوریاں آ جائیں گی، یہ شعیب صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زندگی نے انسان کو جو ڈاز دینے ہوتے ہیں وہ دے کر ہی رہتی ہے، ایسا ہی ایک ڈر شعیب صاحب کو ملنا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس بربادی کا ذمہ دار خود کو مانتے تھے۔ اکثر ماضی کو سوچ کر وہ غمگین ہو جاتے، پر عطرہ بیگم ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی اور کبھی انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ صدیف بٹ کا گھر چھوٹا اور نفیس تھا۔ 3 بیڈ روم پر مشتمل اس گھر میں صدیف، آیت اور ان کے 3 بچے خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ منڈے کی صبح معمول کے مطابق ہوئی، سب سے پہلے اٹھی، فریش ہو کر ناشتہ ریڈی کیا، پھر بیٹوں کو وہ اسکول کے لیے تیار کرنے لگی۔ صدیف اتنی دیر میں آفس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ان کو رخصت کرا کر آیت پلٹی تھی کہ ڈور بیل بجی ہے، شاید صدیف کچھ بھول گئے ہوں۔ ڈور بیل کی آوازیں سن کر آیت نے سوچا تھا اور جتانے کے انداز میں آبرو اٹھا کر گیٹ کھولا تھا کہ ٹھٹک گئی۔ سامنے کھڑے اس انسان کی آمد کا آیت کو گمان بھی نہ تھا۔ آیت مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے گمبھیر آواز میں آیت کو مخاطب کیا۔ میرے شوہر ابھی گھر پر نہیں ہیں۔ آیت مضطرب ہو گئی اور گیٹ بند کرنے لگی تھی، پر اس نے اپنا آہنی ہاتھ گیٹ پر رکھ کر آیت کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مجھے صدیف سے نہیں، تم سے بات کرنی ہے، اس نے اپنے مطالبے کی تصحیح کرائی۔ وہ جو بھی ہے، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی، جائے یہاں سے۔ آیت نے اضطراب میں گیٹ پر دوبارہ زور دیا۔ آیت پلیز، 5 سال ہو گئے ہیں،
ایک مرتبہ میری بات سن لو۔ وہ مستفسر ہوا اور میں نے کہا نا نہیں سننی مجھے آپ کی بات، جائے یہاں سے۔ آیت کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ اپنی ممی کو اونچا بولتے سن کر مشی نیم خوابی کی کیفیت میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ گیٹ پر موجود لمبے چوڑے مضبوط سراپے سے اپنی ممی کو بے حس کرتے دیکھ کر مشائم سہم گئی اور ممی وہ آیت کو پکارتے پوچھ کی پہلی سیڑھی پر کھڑی رونے لگی۔ آیت نے مشائم کو روتے دیکھ کر اپنی مزاحمت بڑھا دی۔ آپ جا رہی ہیں یا میں پولیس کو بلائیں؟ پلیز مسٹر نوریز صدیقی، تو جائے یہاں سے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ نوریز نے تند نظروں سے پہلے آیت کو گھورا اور پھر اس کے پیچھے روتی بچی کو اور غصے کا کڑوا گھونٹ پی کر سرد سانس خارج کرتے لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا۔ ایسی ہی پرزور صبح شاہ ولا میں ہوئی تھی۔ 4 دفعہ الارم بند کر کے آخرکار 5ویں الارم پر یاشم عفان شاہ اٹھ گیا۔ گاڑیوں کے امپورٹ ایکسپورٹ کی دنیا کے جانے مانے نام عفان شاہ صاحب کا سب سے لاڈلا بیٹا یاشم جو جوانی اور کامیابی کی اونچائی کو چھو رہا تھا، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور شاہ ولا کا چشم و چراغ تھا۔ جتنا وہ دادا جان اور بابا جان کا نور جگر تھا، اتنا ہی دادی جان، مما اور تینوں بہنوں کے آنکھوں کا تارا 27 سال کا یاشم حال ہی میں لندن کے مشہور یونیورسٹی سے آٹوموبائل انجینئرنگ کر کے لوٹا تھا اور اب بابا جان کے ساتھ ان کے گاڑیوں کے بزنس کو نئی بلندی پر لے کر جا رہا تھا۔ آج بطور MD آفس جوائن کرنے کا پہلا دن تھا، اس لیے وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بند آنکھوں سے ہی وہ واش روم میں درآیا اور شاور لینے لگا۔ عفان شاہ صاحب اپنے بابا کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ نوش فرما رہے تھے۔ ان کی بیگم فریحہ اور چھوٹی بیٹی آفروزہ بھی ٹیبل پر موجود تھی، جبکہ باقی دونوں بڑی بیٹیاں شادی شدہ تھیں۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ السلام علیکم دادا جان۔ یاشم جینز پر بلیک شرٹ اور میرون کلر کا کوٹ پہنے گیلے بال پیچھے ٹکائے ٹیبل پر آن بیٹھا عفان صاحب جوان بیٹے کی فرما برداری دیکھ کر محظوظ ہوئے تھے۔ دادا جان نے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے بائیں جانب سیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ یاشم نے ہیوی ناشتہ کرنے کے بجائے صرف فروٹس کھانے پر اکتفا کیا۔ بٹ ہاؤس کی صبح عزلت بھری تھی۔ ہمدان آفس کے لیے تیار کھڑا بار بار ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ رانا آپ ہی جلدی کرو بھائی، اسکول کا گیٹ بند ہو جائے گا۔ اس نے سیڑھیوں کے سمت رخ اوپر کر کے صدا لگائی تھی۔ دیر اسے ہو رہی تھی پر اس نے بالواسطہ الزینہ کے اسکول گیٹ کا بہانہ کیا۔ سوری، یہ بدمعاش آج اٹھ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ رانا اسکول بیگ میں پانی کی بوتل اڑستے مصروف انداز میں گویا ہوئی الزینہ نے ممی کے ہاتھ سے بیگ زپٹا اور بھاگ کر پوچھ میں آ گئی۔ زینی کبھی تو جلدی اٹھ جایا کرو۔ ہمدان نے نرمی سے پر چہرے پر سختی برقرار رکھتے ٹوکا تھا۔ ماموں اب چلیں۔ الزینہ نے کان پکڑ لیے اور ہمدان سے ٹھٹک کر کار میں سوار ہو گیا۔ بیٹی کو اسکول بھیج کر رانا خود تیز تیار ہونے لگی۔ 5 سال بعد اس نے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رانا شعیب بت اپنے کالج کی سب سے ذہین طالب علمہ تھی۔ لمبا قد، گول چہرہ، بڑی سیاہ آنکھیں، ستوا ناک اور گلابی ہونٹ، معصومیت سے سرشار، وہ زندگی سے بھرپور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ اس کی حاضر جوابی اور ذہانت کی مثال ہر ایک کے زبان پر ہوا کرتی تھی، پر وقت نے اس سے سارے خصوصیت چھین لیے تھے۔ اسے دوبارہ اپنا آپ بنانے میں 5 سال لگے اور بالآخر وہ زندگی کے جانب لوٹ آئی۔ جامنی کلر کے کرتے اور پاجامے کے ساتھ شیفون کا میچنگ دوپٹہ اسکارف کی صورت سر پر لپیٹ کر اس نے ہینڈ بیگ کی سٹرپ کندھے پر ڈالی اور اپنے سرٹیفکیٹس کی فائل ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر آئی۔ یہ صوفے پہ بیٹھے شعیب صاحب کے آگے جھک کر ان سے دعائیں لی اور کچن میں کھڑی ممی کے پاس آ گئی۔ رانا ناشتہ تو کر لو۔ عاطرہ بیگم نے متفکر آوازہ میں اسے مخاطب کیا، اور ممی آلریڈی لیٹ ہو گئی ہوں، آفس کے بریک ٹائم میں کچھ نہ کچھ کھا لو گی۔ ابھی بوائے بھابی۔ بوائے شونا بیٹا۔ عاطرہ بیگم سے دالے کر وہ مڑی تو اریبہ بھابی سے سامنا ہوا۔ لگے ہاتھوں بھابی سے رخصت لے کر وہ بھتیجے کو پیار کرتی گیٹ کے جانب بڑھ گئی۔ شعیب صاحب گیٹ کے باہر ٹیکسی رکوائے اس کے منتظر تھے۔ رانا کے باہر آتے ہی وہ باپ بیٹی ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ آفس سے چند کلومیٹر قبل تک مکمل خاموشی رہی۔ جب آفس کی عمارت نظر آنے لگی تو شعیب صاحب نے رانا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے جانب متوجہ کیا۔ رانا، میں جانتا ہوں تم بہت مضبوط ہو، تم زندگی کے پچھلے امتحانات کی طرح اس امتحان کو بھی اچھے سے پاس کر لو گی۔ پھر بھی کسی موڑ پر تمہیں اپنے قدم ڈگمگاتے محسوس ہوں تو یاد رکھنا تمہارا یہ بوڑھا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ شعیب صاحب نے بیٹی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے رانا کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ تھینک یو بابا۔ وہ رانا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے کندھے پر سر رکھے شکریہ ادا کیا۔ بابا کے کہے الفاظ اس میں نئی امید بھر گئے تھے۔ پانچ ہریں وہ پہلے سے زیادہ مطمئن اور بااعتماد ہو گئی۔ آفس کے سامنے رانا کو ڈراپ کر کے شعیب صاحب نے اسی ٹیکسی میں سینٹرل لائبریری کا رخ کیا۔ رانا نے سر گھوپر اٹھا کر اس لمبے اور چوڑے عمارت کا جائزہ لیا
اشا امپورٹ ایکسپورٹ پراؤڈ لمیٹڈ کا وہ مین آفس نظروں کو کھیرا کر دینے کے حد تک بڑا اور عالیشان تھا۔ خالص ماربل اور شیشے کے بنے اس عمارت کو دیکھ کر بندے کی آنکھیں چندیا جاتی۔ رانا نے دل میں کامیابی کی دعا پڑھتے عمارت کے اندر قدم رکھا۔ سفید ماربل کے فرش پر چلتی وہ ریسیپشن پر آئی اور اپنا تعارف بتاتے ہوئے اپائنٹمنٹ لیٹر آگے کیا۔ وہ آپ وہاں بیٹھ جائیں، باس آئیں گے تو میں آپ کو بلوا لوں گی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے پروفیشنل انداز سے وضاحت دی۔ رانا سر کو خم دے کر ویٹنگ ایریا میں آ گئی۔ یہاں سے مین انٹرنس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لابی کا جائزہ لے کر رانا دوسری منزل پر کام کرتے امپلائیز کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ویل مینڈ اور اچھے پوشاک میں ملبوس ورکر اپنے اپنے کام سر انجام دیتے نظر آئے کہ گیٹ پر ایک کے بعد دوسری مہنگی اور جدید ماڈل گاڑیوں کے رکنے پر رانا نے رخ انٹرنس کے سمت کر لیا۔ سیکیورٹی گارڈ مؤدب انداز شیشے کا بنا گیٹ کھولے کھڑے تھے کہ جن میں سے ایک ادھیڑ رعب اور دبدبا کے حامل سفید داڑھی مچھ نفاست سے بنائے خاکی پڑتے بالوں کو پیچھے ٹکائے سوٹڈ بوٹڈ امپلائیز کے سلام کا جواب دیتے شخص اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے جوان اور چارمنگ وضحی شخص جو ایک قدم پیچھے باس کے اندازے کو کاپی کرتا رہا۔ عفان شاہ صاحب اور یاشم آگے پیچھے چلتے دائیں کوریڈور کے کیبن میں چلے گئے۔ ان کی آمد سے آفس اسٹاف میں مچی ایک پل کی کھلبلی تھم گئی اور سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر مزید انتظار کر کے ریسپشن نے رانا کو باس کے آفس میں جانے کی اطلاع دی۔ ایک لمحے کے لیے رانا کا دل دھڑکا تھا، لیکن پھر اسے اپنے بابا کی نصیحت یاد آئی اور وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے بڑے سے ٹیبل کے پار یاشم اکیلے بیٹھا تھا۔ عفان صاحب کیبن سے منسلک ریسٹ روم میں کال پر بات کر رہے تھے۔ ایز کم ان، یاشم نے دروازے پر دستک سن کر فائل پر نظریں جمائے ہوئی آوازیں لگائی۔ رانا مبہم سی ہو کر اندر داخل ہوئی اور ٹیبل کے پاس کھڑی رہی۔ آفس اخلاقیات کے مطابق وہ یاشم کے متوجہ ہونے تک خاموش ہی رہی۔ رو پلیز اے سیٹ ڈاؤن۔ سر ڈھوپر اٹھاتے ہوئے یاشم نے رانا کو بیٹھنے کا کہا۔ تھینک یو سر۔ رانا شکریہ ادا کرتے ایک سیٹ پیچھے کر کے تشریف فرما ہو گئی۔ یاشم نے ایک نظر رانا کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ رانا کی سمندر جیسی گہری آنکھوں میں وہ مانو ڈوب گیا تھا۔ یاشم کی نظریں خود پر محسوس کرتے رانا نے اپنی پلکیں گرا دی اور اس لمحے یاشم کو لگا جیسے اس کی دھڑکن رک گئی ہو۔ کیبن کے فضا میں چھائی خاموشی وال کلاک کی ٹک ٹک سے ٹوٹتی اور اگلے پل مکمل خاموشی چھا جاتی۔ یاشم میز کے پار سیٹ پر براجمان سراپے کے سحر میں اس قدر کھو گیا کہ اسے اپنے آس پاس دیگر چیزوں کا ہوش ہی نہ رہا تھا۔ جی میں آپ کو نیو ڈیزائن فارورڈ کر دوں گا۔ اوکے تھینک یو بوائے۔ عفان صاحب کال پر آخری گفتگو کرتے ریسٹ روم سے باہر آئے تو یاشم حال میں لوٹا اور خود کو کمپوز کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ تاز ہدیے، اگر وہ کچھ دیر اور اس لڑکی کو دیکھتا رہا تو یقیناً اسے پیار ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں ایسا سوچ کر یاشم خود کو ڈپنے لگا۔ گڈ مارننگ سر، میرا نام رانا شعیب ہے، میں یہاں ایڈیٹر کی جاب کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں۔ رانا نے ہاتھ میں پکڑے فائل میں سے اپنا سلیکشن لیٹر عفان صاحب کے آگے کیا۔ عفان صاحب نے خوش دلی سے لیٹر لیا اور اینک لگا کر دیکھنے لگے تو وہیں یاشم کی سماعتوں میں رانا کی نرم آوازیں پڑی تو وہ خود کو مزید روک نہیں پایا اور پھر سے اس کو دیکھنے لگا۔ رانا بظاہر تو کمپوز تھی لیکن یاشم کی نظروں سے اسے الجھن ہونے لگی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں بار بار سر جھکا لیتی۔ لیٹر میں سے سیریل نمبر اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں ڈال کر عفان صاحب نے جب رانا کی ٹیسٹ کی کارکردگی دیکھی تو کافی محظوظ ہوئے۔ امیس راونا ویلکم ٹو شاہ ٹو موبائل پرائیویٹ لمیٹڈ۔ عفان صاحب نے اس کے لیٹر پر سائن کر کے اس کی ذوب یقینی بنائی۔ تھینک یو سر۔ رانا متبسم ہوئی۔ رانا کی مسکان دیکھ کر یاشم اس پر فریفتہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس جذبے سے وہ پہلی مرتبہ متعارف ہو رہا تھا۔ یاشم اس کیفیت کو کیا نام دے اسے سمجھ نہ آیا۔ عفان صاحب نے اپنے سیکریٹری کو بلا کر رانا کو اس کے ٹیبل پر لے جانے کی ہدایت دی تو رانا یاشم کو نظر انداز کر کے عفان صاحب کا شکریہ ادا کرتی کیبن سے باہر آ گئی۔ بیٹے کی دلی کیفیت سے انجان عفان صاحب اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گئے جبکہ یاشم کافی دیر تک رانا کے سحر میں مبتلا رہا۔ وہ لندن سے ڈگری ہولڈر تھا۔ یا کئی ساری لڑکیاں اس کی دوست بھی رہی تھی پر جو کیفیت رانا سے مل کر ہوئی تھی وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ ایک گھنٹے تک اپنے جذبات کو نام دینے کے جتن کر کے آخر یاشم کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے پھر سے رانا کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ اب بابا میں ایک راؤنڈ لگا کر آتا ہوں۔ اس نے عفان صاحب کو مخاطب کیا اور سیٹ سے اٹھ کر کیبن سے باہر آ گیا۔ عفان صاحب کی سیکریٹری رانا کو دوسری منزل کے ورکر ہال میں لکڑی کے پارٹیشن سے بنائے چھوٹے چھوٹے کھانوں میں سے ایک کھانے میں لے آئی۔ وہ رانا کے کام کرنے کی جگہ تھی۔ وہاں پہلے سے موجود امپلائیز اپنے اپنے خانوں میں سے شانک کر نئی کارکن کو مشاہدہ کرنے لگے۔
चंद एक खवातीन में राना के बाबतची मगोइयां भी हुई। राना ने रोलिंग सेट पर बैठकर सामने छोटे टेबल और इस पर मौजूद कंप्यूटर का जायजा लिया। कंप्यूटर के पीछे टेबल के अंदर कई छोटे शेल्फ बने थे जहां वो जरूरी दस्तावेजात रख सकती थी, और टेबल के नीचे सेफ लॉक भी मौजूद था। राना को सब सेटअप बहुत पसंद आया। मिस रावना, ये चंद खतूत टाइप करके इस एड्रेस पर ईमेल कर दी। ये आपका आज का काम है। आफान साहब की सेक्रेटरी कागजात उसके सामने रखकर गोया हुई। राना ने मुतबस्सिम होकर हामी भरी और कंप्यूटर ऑन किया। उसने पहला ही खत टाइप किया था। हाल में हलचल मच गई। कुछ कारकुन अपनी सेट संभाले काम करने की अदाकारी करने लगे तो कुछ ने फाइल मुंह के आगे कर लिए। लड़कियां शरीर नजरों से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। याशम हाल के सिरे पर खड़े अंदर झांक रहे थे। कैसे हो अदनान, काम सही चल रहा है? तो जरा मुझे बाकी स्टाफ से मुतारिफ करवाओ। अपने पहचान के एम्प्लॉय को मुखातिब करके याशम ने आखिरी खाने से झलकते सरापे को देखा था। राना ने एक नज़र याशम को देखा और फिर से सर झुकाकर टाइपिंग करने लगी। वहीं दूसरी जानिब याशम के दिल की दुनिया राना के सदा पर तहवाला हो चुकी थी। वो माहौल से गुम होकर राना के शहर में खो चुका था। अदनान अपनी सेट से उठकर उसे एक एक कारकुन से मुतारिफ करवाने लगा। कारकान से हाल अहवाल दरियाफ्त करते वो कदम कदम आगे आता गया। कई लड़कियां तो इसकी पर्सनैलिटी की तारीफ बांधने लगीं। याशम इन सबसे सरसरी मिलकर राना के टेबल पर आया तो एहतरामन वो खड़ी हो गई। है आज ही अपॉइंट हुई है मिस रावना, अदनान ने इसका तारुफ बताया। थैंक यू अदनान, आप जा सकते। याशम ने राना को देखते हुए उसे जाने की हिदायत दी। अदनान सर को खम देकर वहां से चला गया। और कोई परेशानी तो नहीं है कि किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझसे पूछ सकती हो? याशम ने अपनायत से पूछा था। नो सर, कोई परेशानी नहीं है, राना ने धीमे लहजे में जवाब दिया। असर नहीं, मेरा नाम याशम है। सर जैसे लकब से मुझे अपना आप बहुत बड़ा लगता है, और मैं ना उम्र में इतना बड़ा हूँ ना रुतबे में, इसलिए सिर्फ याशम। हर गुजरते पल के साथ याशम का मिजाज दोस्ताना हो रहा था। उसने आखिरी फिक्रा कहते हुए मुसाफा करने हाथ आगे किया। राना को समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने मुस्तरिब होकर पहले याशम को देखा और फिर अपने जानिब बढ़े उसके हाथ को। थैंक यू याशम, ऐसे ठीक है। राना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। बिल्कुल, याशम ने गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ पीछे करके पैंट की जेब में डाल लिया। ओके याशम, मुझे ये सब काम पूरा करना है। राना माजरत करके अपनी सेट पर बैठ गई और टाइपिंग में मसरूफ हो गई। याशम को तो उसके ज़बानी अपना नाम और भी प्यारा लग रहा था। काफी देर तक वो राना के टेबल के पास खड़े उसके मीठे लहजे और महसूर कुन आवाज़ के शहर से निकलने की कोशिश करता रहा। राना उसकी मौजूदगी में टाइप नहीं कर पाई। बार बार इससे स्पेलिंग में गलती हो जाया करती। याशम दिल ही दिल खुद को डपट कर पलट गया। सीढ़ियों के सिरे पर पहुंचकर वो किसी की पुकार पर रुका। याशम, याशम, ये डिजाइन देखकर बताओ कैसा है? महर भागते हुए उसके रूबरू आई। याशम ने तुम नजरों से उसे देखा था। क्या मैंने आपको परमिशन दी है मुझे नाम से बुलाने की? कार्ल मैस्टर एमडी हूँ मैं यहाँ का। डोंट फॉरगेट। इसके तासुरात के जैसे आवाज़ भी सख्त हो गई थी। वो आपने राना से कहा कि आपको नाम से बुलाए तो महर की हवाइयाँ उड़ गई थी। अपने रवैये की वजाहत देते उसकी जबान लड़खड़ा गई। वो तो क्या आप राना हैं? मुझे कौन किस नाम से बुलाएगा, कौन किस तरह पेश आएगा, ये मैं खुद तय करूंगा, सर्द मेहरी से कहते याशम ने इसके हाथ में पकड़ी फाइल लेकर डिजाइन देखे। अच्छा है पर मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आप अदनान से पूछे, वो आपको बता देगा। याशम ने मिजाज खुशगवार बनाकर महर के बनाए डिजाइन को सराहा। ऐसा किया है इस राहनामे जो आते ही याशम इस पर फिदा हो गया है। महर ने हुन्हा किया और पैर पटकती अपने टेबल पर जा बैठी। सदीफ का दिन मामूल के मुताबिक मसरूफ रहा था, जबकि आयत दिन भर नौरेज के बारे में सोचकर मुजतरिब रही थी। शाम के वक्त सदीफ सोफे पर चित्त लेटा हुआ था और मशाइम उसके सीने पर लेटी एलईडी स्क्रीन पर कार्टून देखने में मगन थी। सदीफ एक हाथ से मशाइम की पीठ हल्के हल्के थपथपा रहा था और दूसरे हाथ से मोबाइल यूज कर रहा था। कार्टून के एक सीन में लड़की जब दरवाजा खोलती है तो सामने बड़ा सा फुर्तीला लंबी नाक वाला विलेन इस पर जुमले कसता हंस रहा होता है। वो सीन देखकर मशाइम को सुबह का वाकया याद आया। पापा, आपको पता है आज सुबह एक बैड अंकल आए थे? तो मशाइम से उठाकर तसुस भरे अंदाज में गोया हुई। अब बैड अंकल? सदीफ ने ये अल्फाज दोहरा कर तस्दीक चाही। हाँ पापा, बहुत बुरा अंकल था, वो मम्मी से लड़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी, बहुत रोई भी। मशाइम ने मासूमियत से सर झटका और फिर सदीफ के सीने पर सर रखकर कार्टून देखने लगी। आयत ने तो मुझसे किसी के आने का जिक्र नहीं किया। सदीफ गहरी सोच में पड़ गया। कौन आया था? सिजवियां, उसने जहन पर जोर दिया, पर ऐसा कोई अक्स नहीं उभरा जिस पर उसे शक होता। इसी असना गेट खुला और आयत ज़याल और समर की तकरार को रोकने की कोशिश करती लाउंज के अंदर दाखिल हुई। ज़याल, नो,
पहले डिनर, फिर आइसक्रीम। आयत उन्हें झिड़कती किचन में चली गई। आइसक्रीम का नाम सुनकर मशायम सदीफ के सीने पर से उतरकर मम्मी के पीछे किचन में चली गई थी। तो सदीफ उठ बैठा और पुरसोच अंदाज में किचन के जानिब रुक करके आयत को देखने लगा। मम्मी, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मशायम उछल उछल कर आयत के हाथ से पैकेट लेने की कोशिश करने लगी। अमशी, चॉकलेट फ्लेवर है। समर ने उसे मजीद लालच दिया तो वो रो देने को हो गई। अमशी, डिनर के बाद सदीफ, कुछ कहो ना, बेटी को डपट कर भी। जब बच्चे इससे काबू ना हुए तो उसने लाउंज की तरफ चेहरा करके शौहर को आवाज़ दी, अज़याल, समर, मम्मी कह रही है ना डिनर के बाद, चलो जाऊं हाथ धोकर आओ। गायन। सदीफ ने दुरुस्ती से बेटों को झिड़का तो वो दोनों मुंह लटकाए किचन से निकल गए। भाइयों को डांट पड़ते देखकर मशायम पतली गली से निकलने के मानिंद नजरों से ओझल हो गई। आयत सदीफ को इस कदर गुस्से में देखकर चौंक गई थी। सदीफ एक नजर आयत को देखकर वहां से चला गया। आयत का उसे बेखबर रखने पर सदीफ को शदीद गुस्सा था, पर वो फिलहाल इस मौजू पर बात करने से गुरेजा रहा। बट हाउस में शाम की चाय पर सब साथ बैठे थे। राना से इसके ऑफिस में पहले दिन के बाबत पूछा गया तो हमदान ने जापानी क्लाइंट के साथ मीटिंग की तफसीलात बताई। आतरा बेगम और अरेबा अपनी अपनी मसरूफियात सुनाती रही। हाँ, बाबा ने मुल्क के हालात पर तबसरा किया। अलजीना इन अब से कदरे फासले पर दुबैज़ो कालीन पर बैठी ड्राइंग में मगन थी। अपनी ड्राइंग मुकम्मल करके वो शुअब साहब के पास सोफे पर आकर टिक गई। नाना अब्बू, ये देखो, मैंने हमारी फैमिली बनाई है। जैनी खुशी से नोटबुक उनके आगे करके दिखाने लगी। चौकोर और दायरे के इश्काल बेनकाब, इसमें नुक्ता लगाकर आंख, नाक और मुंह की निशानदेही करके पतली लकीरों से हाथ और पैर बनाए गए थे। मर्दों के बाल छोटे और औरतों के लंबे रखे हुए थे। उम्र के हिसाब से नाना और नानू के बाल खाकी, जबकि बकिया किरदारों के स्याह रंगे हुए थे। एक छोटा गंजा बच्चा भी बनाया गया था जो यकीनन हमदान के बेटे मुसव्विर का खाका था। इन सब खाकों को करीब करीब बनाया गया था, जबकि एक अक्स ऐसा था जिसे जैनी ने सबसे अलग बेनाकार मुकम्मल स्याह रंग दिया था। मैं हूँ, ये मम्मा है, आप और नानू, ये मामू और मामी, और ये मुसव्विर, मेरी ड्राइंग में भी ये सो रहा है। हाँ, एक एक खाके का तारुफ बताकर जैनी खुद ही हंस पड़ी। वो बहुत अच्छा बनाया है, हमारी गुड़िया बड़ी होकर पेंटर बनेगी। हम शोएब साहब ने उसे अच्छे से सराहा और इसकी हौसला अफजाई के ऊपर ये कौन है। शोएब साहब ने अचंभे से इस काले खाके के मुताल्लिक इस्तिफसार किया था। जैनी के चेहरे पर उदासी की लहर छा गई। ये मेरे पापा है, मुझे नहीं याद वो कैसे दिखते हैं, इसलिए पूरा ब्लैक कलर कर दिया। जैनी ने राना के जानिब देखते हुए झिझक कर बताया। माहौल में एक पल के लिए खामोशी छा गई। सब में बेयकीनी से नजरों का तबादला हुआ। आतरा बेगम और हमदान के चेहरे पर नागवारी छा गई और राना ने पहलू बदल दिया। अरेबा अनजान रहने की कोशिश करते चाय के कप को देखने लगी। वो भी हमारी तरह इंसान है गुड़िया। शोएब साहब ने खामोशी तोड़ी और अलजीना के हाथ से पेंसिल लेकर दूसरा खाका बनाने लगे। हैवान कहो। आतरा बेगम मुंह में बड़बड़ाई। शोएब साहब ने तंदी से उन्हें घूरा। वो नहीं चाहते थे बल्कि अलजीना के दिमाग में इसके पापा को लेकर मनफी ख्यालात पैदा हो। हमदान वालिद के एहतराम में खामोश रहा, पर गुस्सा जब्त करने के बायस चेहरे पर सुर्खी माइल हो गई थी। लंबा कद, चौड़े शाने, मजबूत हाथ, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी बराबर नाक, गुलाबी होंठ, बड़ी सी मुस्कान, काले घने बाल, दिलकश तवाना मर्द। बाबा जैसे जैसे उसके नुकूश बयान करते ड्राइंग बना रहे थे, वैसे वैसे राना के जहन में वो खाका हकीकी रूप इख्तियार करता गया। जितना वो सहर अंगेज था, इतना ही राना उसकी साये से भी वहशत ज़र्दा हो गई थी। मुस्तरिब होकर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। क्या ज़रूरत थी राना के सामने इस मनहूस का जिक्र करने की। आतरा बेगम अपने शौहर पर खफा हुई। हमदान सर्द सांस खारिज करके उठ गया तो अरेबा भी इसके पीछे कमरे में चली गई। अलजीना ने एक एक करके सबको उठते देखा तो मायूसी ने नाना अब्बू के जानिब देखा। वहाँ वो आंखों आंखों में अपनी बीवी से बच्ची के सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर शिकायत करने लगे। जीना नोटबुक उठाकर लॉन में निकल आई। असब आपसे नाराज है, आपने क्यों छोड़ा मम्मा को। अलजीना ने नाना अब्बू के बनाए खाके को देखकर शिकायत की थी। तो वो इंसान ड्राइंग में इतने पुरकशिश थे तो असल में कितने हैंडसम होंगे, अलजीना ने दिल में सोचा था। नौरेज सिद्दीकी अपने किंग साइज बेड पर बाजू फैलाए अंधे मुंह सोने की कोशिश कर रहा था। इंसान जब गले तक नदामत के समुद्र में डूबा हुआ, उसे सुकून की नींद बहुत कम नसीब होती है। करवट बदल बदल कर भी जब उसे सुकून नसीब न हुआ तो झुंझला कर उठ बैठा। उसने साइड बोर्ड से तारीक कमरे के सारे बल्ब लगा दिए। अचानक उसे अंधेरे से खौफ आने लगा था। जिस इंसान ने खुद दूसरों की जिंदगी अंधेरों में धकेल दी हो, उसे आज इस तारीकी से वहशत महसूस होती थी। एक मौहूम सी उम्मीद के साथ उसने मोबाइल फोन उठाया और आयत का नंबर डायल किया। आयत सदीफ के कंधे पर सर रखे सो रही थी। जब साइड टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल थरथराया। आयत ने आंखें खोलते बंद करते हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया।
जिस पे रात के 1:30 नौरेज की कॉल आ रही थी। आयत ने मोबाइल की वाइब्रेशन हल्की हल्की की और तेजी से रुख मोड़ कर सदीफ के जानिब देखा था। वो बेखबर सो रहा था। उसे सोता पाकर आयत बिना आवाज के बेड से उतरी और दबे पांव चलते कमरे से बाहर निकल गई। सदीफ ने दरवाजा बंद होने के कुछ देर बाद अपनी आंखें खोल ली। इसके माथे पर शिकन नमूदार हुए थे। और मसला क्या है आपको? मना किया था। ना मैंने। फिर क्यों कॉल कर रहे हैं आप? आयत ने कॉल उठाते ही सख्ती से कहा। ओ आयत, मुझे एक मौका तो दो। नौरेज ने इल्तिजा की। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। मौका था। सबब तो आपने हम सबकी जिंदगियां जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब फिर से सुकून बर्बाद करने आए हैं। अब तो हमें बख्श दी। आयत ने करब से लब दांतों में दबाए हुए काल काट दी और तेज तेज सांस लेते खुद को कंपोज करने लगी। इसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो लंबा सांस लेते मुड़ी थी कि ठटक गई। सदीफ स्पॉट तासुरात बनाए आयत के अकब में खड़ा था। आयत घबरा कर एक कदम पीछे हट गई। उसने मोबाइल अपने पीछे छिपाने की कोशिश की जो सदीफ देख चुका था। आतरा बेगम जानती थी राना के जख्म आज फिर से ताज़ा हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अलजीना को अपने पास सुला दिया था। राना माजी को याद करते बेड की पाबंदी से टेक लगाए बैठी रही। वो नाम जिसे वो चाहकर भी अपने माजी के पन्नों से नहीं मिटा सकती थी। इस शख्स का चेहरा राना के हिसाब में ऐसा नक्श था जो वह आसानी मिटने वाला नहीं था। इसीलिए 5 साल बाद भी इसके जिक्र पर राना इतनी डिस्टर्ब हो गई थी। आयत ने मोबाइल अपने पीछे छिपाने की कोशिश की पर सदीफ देख चुका था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर आयत के हाथ से मोबाइल लिया। उमशी ने बताया था, आज मेरे ऑफिस जाने के बाद घर पर कोई आया था और अब रात के इस पहर तो तुम मुझसे छुपकर किसी से बातें कर रही हो। काफी। सदीफ ने अपनी भूरी आंखें आयत की डार्क ब्राउन आंखों में गाड़ ली। हाँ, आप मुझ पर शक कर रही हैं। आयत की आवाज़ भर आ गई थी। नहीं आयत, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। सदीफ ने नरमी से कहते आयत को कंधों से थाम कर अपने करीब किया। आयत शौहर के पनाह में आकर आबदीदा हो गई थी। तुम मेरी बीवी हो, हमारे 3 बच्चे हैं, एक छोटी सी फैमिली है। मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हें या हमारे बच्चों नुकसान न पहुंचा दी, इस बात का डर लगा रहता है। सदीफ ने धीमी आवाज में अपनी तशवीश का इजहार किया। नौरेज आए थे सुबह और अभी भी उनकी कॉल थी। वो बात करना चाहते हैं मुझसे, पर मैं इनकार कर देती हूँ। आयत ने जूं कि तुम सारी बात सदीफ के गोश गुजार कर दी, जबकि सदीफ का दिमाग तो नौरेज के नाम पर ही अटक गया था। वो जेल से रिहा कब हुआ? थोड़ी देर बाद उसकी गंभीर आवाज़ें गूंजी थी। सदीफ ने आयत को अपने हिसार से अलग किया और तैश जब्त करने लब भेन गया। अब पता नहीं, मैंने नहीं पूछा, पर सदीफ, मुझे डर लग रहा है। अगर मैं उनसे बात करने पर राजी ना हुई तो वो बट हाउस ना चले जाएं। आयत की मुतफक्किर अंदाज ने सदीफ को मजीद परेशान कर दिया था। वो वहां नहीं जाएगा, ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगा। सदीफ ने पुरसोच अंदाज में आंखें छोटी करके जवाब दिया और बेडरूम के सिमत गामजन हुआ। उम्मीद है वो वहां ना जाए। आयत ने दिल नौरेज की बट हाउस ना जाने की दुआ की और सुस्त रवि सदीफ के पीछे हो ली। शाहविला के सभी मकीन नींद की आगोश में जा चुके थे, सिवाय एक शख्स के। याशम की हेजल ग्रीन कलर आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो आंखें बंद करता तो राना का मुस्कुराता चेहरा उसके जहन के पर्दों पर लहरा जाता। राजा भी राना की मुस्कुराहट, उसका पलकें गिराकर याशम को नजरअंदाज करना, सर झुकाए कंप्यूटर स्क्रीन पर मरकूज उसकी स्याह गहरी आंखें, चेहरे की मासूमियत, एक एक अदा याशम को याद आ रही थी। करवट बदलकर उसने वाल खिलाक पर नजर डाली जो रात के 2 बजा रहा था। राना, ये क्या कर दिया आपने? पहली मुलाकात में मेरी नींदें उड़ा दी। आहा, लगता है अब शब बेदारी की आदत डालनी पड़ेगी। हसरत से आए भरते हुए वो खुद कलामी करने लगा। सुबह तो वो इस कैफियत से अनजान था और झुंझला जाता, पर उस वक्त याशम मोहब्बत का एतराफ कर चुका था। उसने राना को अपने दिल के सबसे ऊंचे मुकाम पर महसूस किया था। ये जज्बा उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो खुशी से सरशार होकर मुस्कुराने लगा और जल्द सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि वो राना का दीदार करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सके। अगले दिन हमदान को इतनी बड़ी डील मिलने की खुशी में अंजुमन ताजिरान की जानिब से उनके मेन ऑफिस में छोटा सा लंच रखा गया था, जिसमें सदीफ भी मदद थे। बस सबसे मुबारकबाद वसूल करते जब हमदान और सदीफ रूबरू हुए तो हमदान सर झुका कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन सदीफ ने उसे मुखातिब करते रोक लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमदान, सदीफ ने बड़ा भाई होने के नाते सख्त लहजे में कहा। आपको जो भी बात करनी है बाबा से करें, हमदान ने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। वो जानता था सदीफ और बाबा अक्सर राब्ते में रहते हैं। वो बात सीरियस है हमदान, राना के बारे में है। सदीफ ने इसके तंज का बुरा ना मनाते हुए मसले की नौयत समझाने की कोशिश की। हमदान के साथ ढीले पड़ गए थे। वो संजीदगी से सदीफ के जानिब मुतवज्जा हुआ। वो नौरेज की बेल हो गई है, वो जेल से रिहा हो गया है। कल मेरे घर पर आया था, पर आयत ने गेट से ही वापस भेज दिया।
صدیف کی بات سن کر حمدان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، اور ہو سکتا ہے وہ رانا سے ملنے کی کوشش کرے، اسی لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ چاہتا تو بابا کو بتا سکتا تھا، پر اس عمر میں ان کے لیے مزید اسٹریس تاوان دہ ہو سکتا ہے۔ گھر پر سب کا خیال رکھنا، میری ضرورت ہو تو ایک کال کر دینا۔ صدیف اپنی بات مکمل کر کے حمدان کا شانہ تھپا کر روانہ ہو گئے۔ حمدان کو اپنے رویے پر افسوس ہوا، اس نے فوراً سے صدیف کو پکارا تھا۔ ابھی صدیف کے قدم رک گئے۔ 5 سال بعد وہ حمدان کی زبان سے اپنے لیے یہ لقب سن رہا تھا۔ صدیف بے یقینی سے پیچھے مڑا۔ تھینک یو سے خفیف سا مسکرا کر حمدان دوسری سمت بڑھ گیا اور صدیف وہی کھڑے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں دور ہی سہی پر ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کے رشتے کی اصل تعریف کوئی ان سے پوچھتا، پر قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ وہ سامنے ہو کر بھی ایک دوسرے سے دور تھے۔ رانا کا دن حسب معمول شروع ہوا۔ زینی کے دیر سے اٹھنے کے باعث وہ آج بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ شعیب صاحب اسے آفس کے سامنے ڈراپ کر کے روانہ ہو گئے اور رانا تیز تیز چلتی آفس کے اندر داخل ہوئی۔ لابی میں اس کی آشم سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ ہم سوری سر، اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی اور دوپٹہ سر پر درست کرتی معذرت خواہ ہوئی۔ آرام سے رانا۔ یاشم نے رانا کے آگے ہو کر اس کی سپیڈ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ رانا ایک دم رک گئی اور پھر سے سر، کل ہی تو کہا تھا کہ مجھے فارمیلٹی نہیں چاہیے۔ میرا نام یاشم ہے، یاشم نے خفگی سے ٹوکا تھا۔ رانا خجالتی انداز میں سر پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ معذرت خواہ ہوئی۔ اوہ سوری یاشم، میں عزلت میں بھول گئی تھی۔ رانا نے جان چھڑانے کے لیے دوستانہ مزاج میں کہا اور لیفٹ کی جانب چلی گئی۔ یاشم وہی کھڑا حسرتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اور زینی کے اسکول میں 6 ماہی امتحانات چل رہے تھے، اس لیے اس کی چھٹی 12 بجے ہو گئی تھی۔ حمدان اور رانا اپنے اپنے آفس میں تھے اور شعیب صاحب بھی گھر پر نہیں تھے، اس لیے عاطرہ بیگم اسے لینے لانے چلی گئی تھی۔ واپسی دونوں گرو سیری کرتے ہوئے کافی دیر سے لوٹے۔ عاطرہ بیگم جلدی سے لنچ بنانے کچن میں درائی اور الزینہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ یونیفارم چینج کر کے جب وہ نیچے آئی تو نانو کو کچن میں مصروف پایا اور مامی مصور کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی۔ کچھ دیر کارٹون دیکھ کر وہ اکتا گئی اور اٹھ کر نانو کے کمرے میں چلی آئی۔ ایک ایک کر کے الماری کے ہینڈل کھینچ کر الزینہ کو آخری الماری کا پٹ کھلا ملا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ چہکتے ہوئے پٹ کھول کر الماری کے خانے میں جا بیٹھی۔ کافی دیر وہ چھپ چھپائی کھیلنے کے انداز میں اپنے آپ میں ہی لگی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کا دم گھٹنے لگا تو اس نے الماری کا پٹ دھکیلا، لیکن وہ بند ہو چکا تھا۔ الزینہ بری طرح گھبرا گئی۔ نانو، نامی، نانو۔ وہ مسلسل دروازہ بجا کر نانو کو پکارنے لگی، پر چونکہ کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تو الماری کے آخری حصے سے چھوٹی الزینہ کی آوازیں باہر تک نہ پہنچ سکی۔ خوف کی وجہ سے کانپتے ہوئے اس نے اور زور سے دستک دی اور بلند آواز روتے ہوئے مسلسل نانو کو صدائیں دیتی رہی۔ چھوٹے سے الماری میں بند ہو کر اسے پہلے ہی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور اوپر سے گھبراہٹ کے مارے اسے پسینے آنے لگے اور اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ قریب 2:30 بجے کے قریب شعیب صاحب اور رانا ساتھ ساتھ گھر لوٹے تھے۔ اریبہ ان دونوں کے لیے پانی لے آئی۔ خوابی آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہے، آفس میں کام زیادہ تھا۔ کیا؟ اریبہ نے استفسار کیا۔ نہیں بس ایسے ہی، رانا بہانہ کر گئی۔ اب وہ اریبہ کو کیا کہتا کہ کل رات وہ کتنی دیر روتی رہی تھی۔ تو کچھ دیر سستا کر وہ اٹھی اور کچن کے در سے اندر جھانکا۔ ممی آپ جینی کو لے آئی تھی؟ رانا نے سوال پوچھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کھیرے کا ٹکڑا منہوں میں ڈالا۔ اور نہیں تو کیا میں اب تک اسے اسکول میں رہنے دیتی؟ لے آئی ہوں۔ مہارانی پورا راستہ چپڑ چپڑ کرتی رہی ہے، اس کے باتوں کے چکر میں دنے لینا بھول گئی۔ ممی نے سلاد کاٹتے ہوئے آپ بیتی سنائی۔ رانا بیٹی کی شرارتوں پر مسکرا کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ زینی بی بی اپنے کمرے میں آ کر اس نے بالکونی میں، واش روم میں، ڈریسنگ روم میں ہر جگہ اسے تلاش کیا۔ بابا، زینی نیچے ہے کیا؟ کمرے سے باہر آ کر ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر رانا نے لاؤنج میں صدا لگائی۔ نہیں رانا، یہاں تو نہیں ہے۔ بابا نے سر اوپر کو اٹھا کر جواب دیا۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ رانا منہ میں بڑبڑاتے دوسرے کمرے میں دیکھنے گئی۔ دوسرے کمرے کو اچھے سے دیکھ کر تیسرے کمرے میں جاتے ہوئے ایک پل کو رانا کے قدم رکے تھے۔ صدیف کا کمرہ تھا۔ سر چھٹک کر اس نے دروازہ اندر دھکیلا اور اندھیرے کمرے میں ہر طرف جائزہ لیا۔ رانا کو اب پریشانی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے ٹیریس پر گئی تھی، مگر ہر طرف سے اس کی پکار خالی چلی آتی۔ تلاش بے سود ہوتا۔ رانا کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے پورشن میں آئی۔ ممی جینی کہیں نہیں مل رہی۔ اس نے عزلت میں سب کو آگاہ کیا اور لان کے سمت بھاگی۔ یہی کہیں ہوگی، کہاں جا سکتی ہے؟ ممی نے اپنے تاثرات نارمل رکھے ہوئے جواب دیا تھا۔ رانا دیوانہ وار پھر سے ایک کمرے سے دوسرے میں جھانکتے واپس لاؤنج میں آئی۔ ممی زینی کہیں نہیں ہے۔ بابا آپ باہر دیکھ کر آئے نا، ہو سکتا ہے گلی میں کھیلنے نکل گئی ہو۔ رانا کی گھبراہٹ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا تھا۔ آبدیدہ ہوتے اس نے شعیب صاحب سے التجا کی۔ رانا پریشان مت ہو،
مل جائے گی، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ ہے شہباز صاحب اسے تسلی دیتے باہر چلے گئے۔ رانا کو ان کی تسلی سے بھی سکون نہ آیا۔ وہ بلند آواز سے الزینہ کو پکارنے لگی۔ اریبہ اور عطرہ بیگم بھی آس پاس نظر دوڑانے لگ گئی۔ وہیں دوسری جانب زینی کا بند الماری میں چیخ چیخ کر گلا بیٹھ گیا تھا اور سانسرک رک کر آنے سے وہ حواسوں سے بیگانی ہوتی گئی۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس سے پٹ بجایا بھی نہیں گیا۔ آپی آپ روئے مت، دوبارہ چیک کرتے ہیں، شرارت کری ہوگی ہمارے ساتھ، کہیں چھپ کر بیٹھی ہوگی۔ اریبہ نے امید دلائی تو رانا آنسو صاف کرتے پھر سے کمرہ بہ کمرہ دیکھنے لگی۔ وہ باہر تو کہیں نہیں ہے، شعیب صاحب خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ رانا ایک مرتبہ پھر ممی اور بابا کے کمرے میں آ کر تلاش کرنے لگی۔ زینی بی بی کہاں ہو؟ روندی ہوئی آواز میں پکارتی اس نے بیڈ کے نیچے بھی جھانک کر دیکھا تھا۔ کیا زینی نے مما کی آواز پر آنکھیں کھولی تھی اور ہمت کر کے بلانا چاہا پر اس کی آوازیں نہ نکل سکی۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے مٹھی بنائی اور پٹ پر دستک دی۔ رانا مڑ کر جانے لگی تھی کہ دستک کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ دوبارہ سننے کی سی کر کے اس نے الماری کے سمت قدم بڑھائے۔ ہو لذینہ، زینی آپ اندر ہو کیا؟ ہاں، رانا نے تصدیق چاہی تو دوبارہ بے دم سی دستک ہوئی۔ رانا حواس باختہ ہو کر ہینڈل کھینچنے لگی۔ اس کی تمام طاقت سے بھی وہ پٹ نہ کھلا۔ ممی، ہاں بابا، لرزتی آواز میں والدین کو پکار کر اس نے مدد کے لیے بلایا۔ شعیب صاحب اور عطرہ بیگم سینے پر ہاتھ رکھے بھاگے چلے آئے۔ تو ممی زینی اندر ہے، یہ کیسے کھلتا ہے؟ رانا نے پورا پیچھے ہو کر زور لگایا پر سب بے سود رہا۔ اس کا لاک تو خراب ہو گیا تھا، اسی لیے میں پورا بند نہیں کرتی تھی۔ زینی اندر کیسے چلی گئی؟ عطرہ بیگم نے وضاحت دی۔ رانا ہٹو میں کھولتا ہوں۔ تو بابا نے آگے آ کر اپنے بوڑھے بازو کا دم آزمانا چاہا۔ او لذینہ ڈرو مت، مما آپ کو ابھی باہر نکال لے گی، ہمت رکھو میرا بچہ۔ اور رانا نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بیٹی کو ہمت دلانے کی کوشش کی۔ ہمدان پورا راستہ ڈرائیو کرتے ہوئے نوریز کی رہائی کے متعلق سوچتے ہوئے گھر پہنچا تو پورچ میں گاڑی پارک کرتے ہی اسے اندر سے رانا کی رونے اور ممی کی پریشان کن آوازیں سنائی دی۔ رڈھانف ہے۔ ہمدان کے اوسان ختم ہو گئے۔ وہ تیزی سے اندر بھاگا اور آوازوں کی سمت متعین کر کے بابا کے کمرے میں درایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہمدان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ رانا تیزی سے اس کے جانب بھاگ کر آئی۔ ہمدان زینی الماری میں لاک ہو گئی ہے، کافی دیر سے اندر ہے، کچھ کرو۔ رانا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ الماری ہی توڑ دے۔ رانا کی دہائی پر ہمدان اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا الماری کے سامنے آیا تو بابا خود ہی پیچھے ہٹ گئے۔ دائیں اور بائیں سے زور لگا کر بھی پٹ نہ کھلا تو ہمدان نے دروازہ توڑنے کا ارادہ بنایا۔ اریبہ میرا ٹول باکس لے کر آؤ جلدی۔ پھر تیزی سے بیوی کو ہدایت دی اور وہ اس کی تکمیل کرنے سٹور روم کے سمت بھاگی۔ زینی آ رہی ہو کے ماموں کو ہنٹ دو۔ یہ زینی بیٹا، ہمدان نے دروازہ زور سے بجایا تھا پر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملا۔ اتنی دیر میں اریبہ اوزاروں کا باکس اٹھائے اس کے پاس آئی۔ بڑا سا پیچکس پٹ کے درز میں پھنسا کر ہمدان بازو کی طاقت سے ہتھوڑی مارنے لگا۔ ٹک ٹک کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ الماری سے لکڑی کے زورے پاش پاش ہونے لگے پر کسی نے پرے لگے، کسی نے پرواہ نہ کی۔ ہمدان کی کڑی محنت سے پٹ الماری سے الگ ہو گیا تو دروازے کے ہٹتے ہی رانا نے الزینہ کا بے حس و حرکت وجود باہر نکال کر جھنجھوڑا تھا۔ اس میں کوئی حرکت نہ پا کر سب میں آہ و بکا بلند ہو گیا۔ ہمدان رانا کے گود سے زینی کو لے کر گاڑی کی جانب بھاگا۔ بابا بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ یاشم اپنا کام ختم کر کے ورکر حال میں آیا اور آخری ٹیبل کے پاس آ کر کمپیوٹر پر ہاتھ پھیرتے رانا کے لمس کو محسوس کرنے لگا۔ اب پھر آپ کا دیدار کرنے 24 گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑے گا رانا، یہ کیا جادو کر دیا ہے آپ نے مجھ پر، آپ کو دیکھے بغیر دن نہیں گزرتا۔ یاشم نے سوچتے ہوئے خالی سیٹ پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھی چیزیں مشاہدہ کی۔ ایک چھوٹی ڈائری اٹھا کر پہلا صفحہ کھولا جس میں رانا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے شیڈول بنائے تھے۔ خیر ادا، ہر صفت اتنی مکمل ہے آپ کی۔ اس نے رانا کی لکھائی کو انگلیوں کی فوروں سے چھوا تھا۔ یاشم یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ مکمل سمجھ رہا ہے وہ اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی بہت خالی اور نامکمل ہے۔ کیا کبھی آپ کی لائف میں میری جگہ بن پائے گی یا نہیں؟ اور اس سوچ کے ساتھ ہی یاشم کے چہرے پر سختی در آئی۔ وہ ضرور بنے گی، میں خود بنائیں گا۔ آئی ول میک شور رانا کہ آپ کو مجھ سے پیار ہو جائے گی۔ آئی لو یو۔ پر عزم ہوتے ہوئے یاشم اٹھا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شاہ ولا میں یاشم کی بڑی بہن رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس وقت ضمیرہ اپنی مام کے ساتھ بیٹھی یاشم کے شادی کے موضوع پر تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ جب یاشم اندر داخل ہوا، آؤ یاشم، دیکھو ضمیرہ تمہارے لیے کچھ پروپوزل لائی ہے۔ امام اسے دیکھ کر اطلاع دیتے گویا ہوئی۔ یاشم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ فریحہ بیگم کے سائڈ بیٹھا اور بڑی بہن کو گھورا سست کہ کیوں مام کا دماغ الٹے کاموں میں لگا رہی ہو؟ یاشم نے ہنہا کیا، الٹے کام نہیں ہے، شادی سب نے کرنی ہے اور یہی صحیح وقت ہے۔ 27 کے ہو گئے ہو، ڈگری مکمل کر لی، بزنس بھی ہینڈل کرنے لگے ہو، اب سیٹل ہو جانا چاہیے۔ ضمیرہ نے لمبی وجاہت پیش کی۔ وائی
بھائی جان کی شادی ہوگی۔ افروزہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ بھائی جان جلدی کرو نا، مجھے نئے کپڑے بنوانے ہیں، جیولری لینی ہے، سینڈل، چوڑیاں اور بھی بہت کچھ۔ افروزہ اپنی لسٹ گنوانے لگی۔ یاشم اٹھا اور صوفے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر افروز کے سر پر تھپکی لگائی۔ اور اپنی شاپنگ کے چکر میں مجھے کیوں پھنسا رہی ہو؟ اتنا شوق ہے، خود کر لو، مجھے ابھی کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ وہ کھلے عام اعلانیہ طور پر کہتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا اور پیچھے مام اور دونوں بہنیں اسے پکارتی رہ گئی۔ شاہ ولا اپنی بناوٹ کا شاہکار تھا اور دادا جان نے خاص طور امریکہ سے ڈیزائن منگوا کر بنوایا تھا۔ عمارت کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں بڑے بڑے وسیع لان پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ ولا کے تزئین و آرائش میں ایرانی لکڑی اور ترکش انٹیریر کا کثرت سے استعمال کیا گیا تھا۔ عمارت کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے لمبی سیڑھیاں تھیں جو دوسرے منزل سے جڑی تھی اور دوسرے منزل کا سب سے بڑا اور پرتعیش کمرہ شاہ خاندان کے وارث یاشم شاہ کا تھا۔ کنگ سائز بیڈ، دائیں جانب بڑا سا وارڈروب اور بائیں جانب قدم آور کھڑکی اور اس کے آگے رکھا ایک نفری جھولا۔ عفان صاحب نے اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی کسی آسائش کی کمی نہیں ہونے دی۔ ان کے لیے بیٹا اور بیٹی ایک برابر تھے اور یاشم کو بھی اپنی بہنوں سے بہت پیار تھا۔ یہ رکھا ہسپتال کے کوریڈور میں ہمدان الزینہ کو گود میں اٹھائے ایمرجنسی وارڈ کی جانب بھاگا تو بابا اس کی رفتار سے قدم ملانے کی جتن کر رہے تھے کہ ممی اور رانا دوسری گاڑی سے جلدی ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر نے الزینہ کی نبض دیکھی اور نرس کو ہدایات دے کر اسے آکسیجن لگوایا۔ پھر پرچی پر لکھ کر فوری طور پر لگوانے والے انجیکشن اور ڈرپ انہوں نے ہمدان کو تھمایا تو وہ تیزی سے میڈیکل سٹور کو لپکا۔ ابھرانے کی بات نہیں ہے، وہ الماری میں کافی دیر تک بند رہنے کے باعث آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر صاحب نے پروفیشنل انداز میں ان سب کو سمجھایا تھا۔ بابا ان کے مشکور ہو کر رانا کے جانب پلٹے اور اسے خود سے لگا کر دلاسا دیا۔ اتنی دیر میں ہمدان دوائی سے بھرا پیکٹ لے آیا تھا۔ ڈرپ لگنے کے 1 گھنٹے بعد الزینہ کو ہوش آ گیا، البتہ وہ آکسیجن ماسک لگا رہا۔ رانا کانپتے ہوئے اس کے سرہانے بیٹھی اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ زینی، ایسا کوئی کرتا ہے؟ ہاں، دیکھو مما کتنی ڈر گئی ہے، سب اتنا پریشان ہو گئے تھے۔ رانا نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے گلا کیا۔ سوری مما، کیا پھر نہیں کروں گی؟ زینی بمشکل بول سکی۔ رانا نے اس کے رخساروں کو چوم کر واپس بیڈ پر لیٹا دیا اور آرام کرنے کی ہدایت دی۔ الزینہ ادویات کے زیر اثر تھی، سر تکیے پر رکھتے ہی سو گئی۔ اسے نارمل ہوتے دیکھ کر بقیہ فیملی کی جان میں جان آ گئی تھی۔ صدیقی ہاؤس، جو کہ بٹ فیملی اور شاہ فیملی سے یکسر مختلف تھا، ایک کینال میں بنا وہ بنگلہ خاموشی کا عملی نمونہ تھا۔ وارث صدیقی اور ان کی بیگم سنبل صدیقی اپنے بیٹے نوریز صدیقی کے ہمراہ اس گھر کے مالکان تھے۔ کہتے ہیں بیٹی پرائی ہوتی ہے، ایک دن شادی کر کے چلی جاتی ہے۔ یہ روایت ان کی بیٹی پورا بجا لائی تھی، جس نے 5 سال سے اس گھر اور یہاں رہتے لوگوں سے پوری طرح قطع تعلق کر لیا تھا۔ آیت صدیقی جو کبھی اس گھر کی جان ہوا کرتی تھی، اب ان سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ پاپا نے کافی کوشش کی لیکن آیت نے اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی اس چوکٹ کا رخ نہ کیا۔ آخر کیسے کرتی آیت کی متا جان، اس کی دل عزیز سہیلی، جو ان سب کے چلتے اس سے بچھڑ گئی تھی۔ نوریز کریم کلر کے قمیض شلوار پہنے، بال نفاست سے بنائے، مہنگی پرفیوم لگائے، حشاش بشاش تیار ہو کر کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے اس نے والدین کو سلام کیا۔ نوریز، تو کھانا کھا لو، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تم نے؟ سنبل بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وارث صاحب اور نوریز کے مابین بات چیت کم ہی ہوا کرتی تھی۔ انہیں نوریز سے جو بھی کام ہوتا وہ بیوی کے ذریعے کہلواتے، ان کی ایک ریزی وجہ تھی۔ نوریز نے ان کی برسوں کی کمائی عزت کو ریت کی دیوار کے مانند ڈھیر کر دیا تھا، جبکہ سنبل بیگم ماں تھی۔ ان کے ممتا کے چلتے نوریز کو 7 خون بھی معاف تھے۔ مما، ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، لنچ اسی کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ نوریز نے بغیر پلٹے جوابی صدا لگائی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ مین روڈ پر ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک نوریز کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، سانس گھٹ گھٹ کر آنے لگی۔ اس نے اپنے سائیڈ کا شیشہ نیچے کر دیا، پھر بھی فرق نہ پڑا تو کار ایک سائیڈ پر روک کر گاڑی سے اتر گیا۔ قمیض کے پہلے 2 بٹن کھول کر وہ بائیں سینے کو مسلتا ہوا تیز تیز سانس لینے لگا۔ سینے میں اٹھتی تکلیف اس کے چہرے پر نقش تھی اور درد برداشت کرنے اس نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ یاشم بلیک جینز اور وائٹ شرٹ پر براؤن کوٹ پہنے ونگ کرتے گاڑی میں چل رہے گانے کے دھن پر سر ہلا رہا تھا جب اسے سڑک کنارے ایک ہینڈسم مرد کو تکلیف سے جونچتے دیکھا۔ نوریز کی کار کے پیچھے اپنی کار روک کر یاشم تیزی سے اتر کر اس کے پاس گیا۔ ہیلو، آپ ٹھیک تو ہے؟ چلیے میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ یاشم نے نوریز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے جانب متوجہ کیا۔ انہی میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، نوریز سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بائیں چیسٹ پر ہاتھ رکھے کرا اٹھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہے، میرے ساتھ چلیے۔
آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یاشم متفکر ہو گیا۔ اس نے نوریز کو منانے کی کوشش کی اور پانی نوریز کو اپنا گلا خشک ہوتا لگا۔ خود کو گرنے سے بچانے اس نے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا لی تھی۔ اسے گاڑی کے سہارے ٹکا کر یاشم اپنے کار کو لپکا اور پانی کی بوتل اٹھا کر پھر سے نوریز کے پاس آیا۔ نوریز نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر ایک ہی سانس میں کئی گھونٹ پیے۔ حلق سے پانی کے اترتے گھونٹ کے ساتھ اسے طبیعت سنبھلتی محسوس ہوئی۔ اس نے گہرے سانس لیتے یاشم کا شکریہ ادا کیا۔ دیکھیے، آپ پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کو جہاں جانا ہے میں ڈراپ کر دوں گا۔ یاشم کا ہاتھ تھام کر نوریز اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، اب چلتا ہوں۔ نوریز نے متانت سے سر کو خم دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یاشم کار کا دروازہ بند کر کے پیچھے ہو گیا۔ نوریز کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہونے تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ عجیب پاگل آدمی تھا، اتنی طبیعت خراب تھی پھر بھی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ یاشم نے تیش سے سوچا اور پھر سر جھٹک کر اپنی کار میں سوار ہو گیا۔ لائر سے میٹنگ کے دوران بھی نوریز کی طبیعت ناساز رہی۔ اس نے صحیح طریقے سے لنچ بھی نہیں کیا گیا اور ملاقات جلد ختم کر کے اپنے پرانے دوست کے ہسپتال آ گیا۔ اس کے جبانی علامات سنا کر ڈاکٹر صاحب نے نوریز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ نوریز، تو تمہیں چھوٹا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تم اسی وقت ہاسپٹل کیوں نہیں آئے؟ شکر ہے اٹیک کم نوعیت کا تھا۔ اب سے تمہیں ہمارے پاس مستقل علاج کروانا ہوگا، ورنہ اگلا اٹیک تمہاری جان لے سکتا ہے۔ عراق جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے میز کے پار بیٹھے نوریز کے میڈیکل رپورٹ مشاہدہ کرتے ہوئے گمبھیر مسئلے سے آشنا کیا۔ دوران گفتگو نوریز پوری توجہ سے ان کے ہدایات سنتا رہا اور پھر پرسکرپشن لے کر ڈاکٹر سے مصافحہ کرتے روانہ ہو گیا۔ گگے ہسپتال کی عمارت سے نکل کر اس نے خود پر استاذ یہ ہنستے ہوئے پرچی پھاڑ کر قریبی کوڑا دان میں پھینک دی تھی۔ الزینہ رات تک ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ اس حادثے سے وہ اتنا ڈر گئی تھی کہ سارا وقت مما کی گود میں بیٹھی رہی۔ رانا نے بمشکل اسے چند لقمے ڈنر دیا۔ مصور کرالنگ کرتے ہوئے لاؤنج میں آیا اور نینی کر کے زینی کو پکارنے لگا۔ اب بہت مس کیا ہے، اس نے تمہیں بار بار نینی کرتے پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اریبا نے الزینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا موڈ اچھا کرنا چاہا۔ ننھا مصور اپنی مما کے گود میں آ کر زینی کو ساتھ کھیلانے کی کوشش کرنے لگا مگر الزینہ نے رخ پھیر لیا۔ ممی، میں اسے سلا کر آتی ہوں۔ رانا اسے گود میں اٹھائے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پر نمدراز ہو کر وہ جینی کو تھپتھپانے لگی۔ جینی غیر مروی نکتہ کو دیکھتے ہوئے نیم خوابی کی حالت میں کنکاری۔ وہ آپ کو پتہ ہے مما، جب میری سانس بند ہونے لگی تھی تو سب سے پہلے کس کا خیال آیا تھا؟ الزینہ مما کے کندھے سے لگے گویا ہوئی۔ اور کس کا؟ رانا نے تجسس سے استفسار کیا۔ آپ کا۔ مجھے لگا میں آپ سے بہت دور ہو رہی ہوں۔ زینی نے مما کے گرد اپنا حصار مزید مضبوط کر دیا تھا۔ دیکھ کر رانا نے باہوں کے حلقے کو تنگ کر کے اسے سینے میں بھینج لیا۔ مما، آپ مجھ سے کبھی الگ مت ہونا، مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ زینی کی آواز رون گئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بیٹا، مما آپ سے کبھی الگ نہیں ہوگی، رانا نے اسے پیار کرتے ہوئے سمجھایا۔ الزینہ نے سکون کا سانس لیا اور یوں ہی گلے لگے، آنکھیں بند کر لی۔ رانا کافی دیر خلا میں دیکھتے اس کے بال سہلاتی رہی۔ جب الزینہ گہری نیند سو گئی تھی تو اسے بیڈ پر لیٹا کر رانا وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ آج اسے اپنا آپ پھر سے بکھرتا محسوس ہوا تھا اور اس پاک زذات سے بڑھ کر کوئی تھامنے والا ہے کہ کیا مسئلہ بچا کر اس نے اول تو الزینہ کی زندگی بچ جانے پر شکرانے کے نفل ادا کیے اور پھر وہی بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن پاک کرنے لگی۔ جب بھی اسے اکیلاپن محسوس ہوتا وہ اللہ کے حضور جھک کر ان کا ساتھ مانگتی اور وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ جب بھی زندگی میں ایسے حالات آن کھڑے ہوں جہاں لگے کہ آپ بالکل تنہا ہو گئے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، اللہ سے نا امید نہیں ہونا، اسی میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ شاید اللہ نے لکھ دیا ہو کہ اسے پانے کے لیے آپ کو تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ رات کو چونکہ رانا دیر سے سوئی تھی اس لیے صبح اس کی آنکھ نہ کھل سکی۔ وہیں الزینہ کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ وہ جلدی اٹھ کر نیچے نانو کے کمرے میں آ گئی۔ چونکہ سنڈے کا دن تھا اس لیے عطرہ بیگم صدیق کے بچوں کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ الزینہ موبائل اسکرین پر اپنے جتنے بچے دیکھ کر خوشی سے چہک گئی۔ وہ نانو، یہ سب کون ہے؟ بیڈ پر اچھل کر بیٹھتے اس نے نانو کو چونکا دیا۔ ہائے میں الجینہ ہوں۔ اس نے کمرے میں چہرہ آگے کر کے ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ دوسری طرف زیال، سمر اور مشائم بھی حیران ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے سے انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ دادی کے ساتھ مصور کے علاوہ کوئی اور بچی بھی رہتی ہے۔ اور میں مشائم ہوں، مشائم نے متعارف ہونے میں پہل کی اور میں سس سمر۔ سمر تیزی سے آگے ہوا۔ اس کے انداز پر الزینہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا نام زیال ہے۔ دادو یہ کون ہے؟ زیال نے اپنا تعارف بتاتے ہوئے دادی سے سوال کیا تھا۔ عطرہ بیگم گڑبڑا گئی۔ انہیں بچوں کے ایسی ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ نانو بتاؤ نا،
یہ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ زینی ان کا ہاتھ جھنجھوڑ کر بزد ہوئی۔ بیٹا یہ صدیق ماموں کے بچے ہیں۔ اور بچوں؟ یہ رانا پھوپھو کی بیٹی ہے۔ عاطرہ بیگم نے پہلے زینی کو جواب دیا اور پھر اسکرین پر منتظر بیٹھے بچوں کے جانب رخ کیا۔ صدیق ماموں ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے نانو؟ جیسے ہمدان ماموں رہتے ہیں۔ ان کے بچے مصور سے بڑے ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ میں جینی کا منہ بن گیا تھا۔ ہاں دادو، آپ الزینہ کو ہم سے ملوانے لاؤ نا، سمر نے التجا کی تھی۔ عاطرہ راہ بیگم نانو اور دادو کے کردار میں پھنس گئی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ بچوں کو کیا جواب دے۔ کیا کہوں بچوں؟ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے تو پر ان دیکھی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہوں، اس لیے نہیں آ سکتی۔ عاطرہ بیگم نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ چہرے کے تاثرات خوشگوار بیناکار انہوں نے بچوں کو مخاطب کیا۔ چلو بچوں، پھر بات ہوگی۔ زینی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے ناشتہ کروا کر دوائی بھی دینی ہے۔ اوکے بوائے، عاطرہ بیگم نے تیز تیز کہہ کر کال کاٹ دیا۔ نانو، صدیق ماموں اور ان کے بچے ہمارے گھر کب آئیں گے؟ جینی کی سوئی اب بھی وہی اٹکی ہوئی تھی۔ زینی، صدیق ماموں اور آپ کی مما ناراض ہیں۔ آپ نہ اپنی مما کو مت بتانا ہم نے ان کے بچوں سے بات کی ہے، ورنہ وہ ہم پر بھی ناراض ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے۔ عاطرہ بیگم نے الجینہ کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر سمجھایا اور اٹھ کر جانے لگی۔ اصل معاملہ تو زینی کی سمجھ میں نہ آیا، پر وہ مما کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے نانو کی بات مان گئی اور ان کے پیچھے ہولی۔ عفان صاحب کا دفتر آتے ہوئے موڈ بہت بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ کسی کے سلام کا سیدھے منہ جواب دیا، نہ سیکریٹری کے تفصیلات پر دھیان دیا۔ ایک کیبن میں در آتے ہی انہوں نے رانا کو بلوایا۔ یہ سیکریٹری ان کے حکم کی تابع ہو کر رانا کو بلانے چلی گئی۔ رانا اپنے بلاک میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ جب عفان صاحب کی سیکریٹری اسے بلانے آئی، وہ اپنا کمپیوٹر آف کر کے اس ساتھ ہولی۔ پھر بقیہ کارکنان حسد بھری نظروں سے اسے دیکھتے رہی۔ اس رانا کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ کچھ زیادہ ہی چہتی بن رہی ہے۔ باس کی ایک امپلائی نے سر جھٹک کر جملہ کسا، ہاں یار، جب سے آئی ہر کام اسی کو دے رہی ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ دوسری نے بھی اپنے حصے کا اضافہ کیا تھا۔ اس سے تو مجھے اسی دن نفرت ہو گئی تھی جب اس کی وجہ سے یاشم نے میری انسلٹ کی تھی۔ مہر کی سرد آواز نے باقی دونوں کو خاموش کرا دیا تھا۔ اس کا علاج تو میں کروں گی، مہر نے معنی خیز لہجے میں کہا تو باقی دونوں فرینڈز میں پریشان کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ کیا کرنے والی ہو مہر؟ اس کے ارادے جاننے دوسری فرینڈ مستفسر ہوئی۔ اس رانا کو اس آفس سے بھی نکلواؤں گی اور یاشم کی نظروں سے بھی گراؤں گی۔ مہر نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ کا کونا دبایا تھا۔ دوسری جانب رانا دستک دے کر عفان صاحب کے کیبن میں داخل ہوئی تو عفان صاحب کے غضب کی زد میں آ گئی، اور مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی رانا، میں نے آپ کی قابلیت سے متاثر ہو کر بہت اعتماد کر کے رکھا تھا، پر آپ ایسا سلا دیں گی یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ عفان صاحب کا غصہ تیز ہونے لگا اور رانا بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اثر، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رانا حیران ہوئی اور اس کے لا تعلقی پر عفان صاحب کے پیشانی پر دو بل مزید بڑھ گئے۔ وہ جیسے آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، عفان صاحب کی آواز ہی اونچی ہو گئی۔ رانا کو تیز آوازوں سے ڈر لگتا تھا۔ وہ عفان صاحب کے غضب سے خوف زدہ ہو کر کانپ اٹھی۔ سر، مجھے سچ میں نہیں معلوم کیا ہوا ہے۔ رانا کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ ہمارے نئے ڈیزائن میرے رائیول کمپنی کو سیل کر کے آپ کہہ رہی ہیں کیا ہوا ہے؟ عفان صاحب میز پر ہاتھ مارتے کھڑے ہو گئے اور رانا کی شاخ سے آنکھیں بڑی ہو گئی تھی۔ سر، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، رانا دوپٹے کا سرا مضبوطی سے ہاتھوں میں دبائے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ مین سرور سے پتہ کر کے آ رہا ہوں، آپ کے ای میل سے بھیجے گئے سارے ڈیٹیل ہیں ہمارے پاس۔ عفان صاحب کا لہجہ بے لچک تھا اور رانا الزامات کے تلے دب گئی تھی۔ گلا رون جانے کے باعث اس کی آواز نہ نکل سکی کہ وہ محض سر نفی میں ہلاتے اپنی بے قصوری ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آفس کیبن کے باہر امپلائیز کا جمٹا لگ گیا تھا۔ سب اندر سے آتی عفان صاحب کی آواز کو سن کر چمگوئیاں کرنے لگے۔ یاشم دیر سے اٹھنے کے باعث اسی وقت آفس پہنچا تھا۔ گلاسز اتار کر اس نے شاکی انداز میں آفس میں مچی افراتفری کا جائزہ لیا اور بابا کی غضبناک آوازیں سن کر فوراً کیبن کے سمت بھاگا۔ یاشم دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو رانا نے تیزی سے رخ موڑ کر آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کیے۔ عفان صاحب سرد سانس خارج کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ یاشم نے پہلے بابا کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور پھر گردن موڑ کر سر جھکائے کھڑی رانا کو، جو گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی متروم آنکھیں اور چہرے پر چھائی اداسی دیکھ کر یاشم کا دل دھڑکا تھا، لیکن بظاہر خود کو کمپوزر رکھے وہ ٹیبل کے قریب آیا۔ بابا، سب خیریت؟ آپ رانا کو ایسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ یاشم کی متکر آواز پر عفان صاحب پھر سے جوش میں آ گئے۔ وہ ڈانٹو نہیں تو اور کیا کروں؟ ترجمہ 4 دن ہوئے نہیں اسے یہاں، اور اس نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔
ہمارے نئے ڈیزائن فیصل چشتی کو بھیج دیے ہیں۔ عافان صاحب کی آواز میں افسردگی درائی تھی، غصے کی جگہ دکھ نے لے لیا تھا۔ یاشم کو بابا کی بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ یک ٹک انہیں دیکھتا رہا اور جب ان کی بات کا مطلب سمجھ آیا تو بے یقینی سے پلٹ کر رانا کو دیکھا۔ رانا نے لب کاٹتے سر اٹھا کر ایک نگاہ یاشم کو دیکھا اور پھر بھیگی پلکیں جھکا لی۔ یاشم نے تیزی سے واپس پلٹ کر رانا کی جانب پشت کر لی۔ اسے اپنے بابا کے دکھ کا احساس تھا تو رانا کے تکلیف کا اندازہ بھی۔ رانا کا اداس چہرہ یاشم کی نگاہوں میں قید ہو گیا تھا، پر اس نے سر جھٹک کر اپنے جذبات خود پر حاوی ہونے سے روکا اور گھوم کر ٹیبل کے دوسری جانب آ کر بابا کو کندھوں سے تھاما۔ بابا ریلیکس، میں دیکھتا ہوں، میں اس معاملے کی تہ تک جاؤں گا اور اصل مجرم آپ سے سامنے لاؤں گا۔ آئی نو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہے، پر فیصل چشتی کو اس کی سزا ضرور ملے گی، یاشم نے عافان صاحب کو سمجھایا۔ اس نے نہ ڈائریکٹ بابا کی بات ٹھکرائی تھی اور نہ رانا کو بے قصور کہا تھا۔ عافان صاحب نے لمبا سانس لے کر سر کو جنبش دیا۔ ان کی جانب سے مطمئن ہو کر یاشم نے رانا کی آنکھوں میں دیکھا اور پلکیں جھپکا کر سر کو خم دیتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ رانا سر جھکائے کیبن سے نکل گئی۔ سبھی کارکنان اس کے جانب متوجہ تھے، اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ رانا سے وہاں رکا نہیں گیا، وہ تیزی سے رپری منزل پر گئی اور کسی کی نظریں ملائے بغیر اپنا بیگ سمیٹ کر جانے لگی۔ رانا سست روی سے گھر میں داخل ہوئی تو بابا لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف نظر آئے۔ گیٹ کھلتا محسوس کر کے وہ پیچھے مڑے تو رانا کو بے وقت گھر پر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اور اے رانا، اتنی جلدی واپس آ گئی، کچھ بھول گئی تھی کیا؟ مجھے کال کر لیتی۔ بابا اپنے آپ سے اس کی واپس کا اندازہ لگا کر گویا ہوئے رانا کا دل بھر آ گیا تھا کہ وہ تیزی سے لان میں آئی اور بابا کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ رانا، یہ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ یہ کیا؟ بتاؤ بیٹا، بات کیا ہے؟ شعیب صاحب کا دل دہل گیا تھا۔ رانا کا رونا اور شعیب صاحب کی آواز سن کر عطرہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے فوراً لاؤن سے باہر آئی۔ وہ بابا، آپ نے کہا تھا نہ کہیں میرے قدم ڈگمگا گئے تو میں آپ کے پاس آؤں۔ رانا نے بٹہتے آنسوؤں کے ساتھ گویا یاد کروایا۔ میں مضبوط نہیں ہوں بابا، میں بہت کمزور ہوں، میں ہمیشہ کی طرح آج بھی بزدل ہوں، میں اپنا دفاع نہیں کر پائی، میں سچائی ثابت نہیں کر پائی۔ رانا کہتے کہتے پھر سے رو پڑی تھی۔ اوپر بات کیا ہے؟ رانا بتا تو صحیح۔ پھر شعیب صاحب اس کے گرد بازو مائل کر کے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے لاؤنج میں آ گئے۔ ممی نے بھی رانا کو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی کہ بابا کے حصار سے لگے۔ اس نے بابا اور ممی کو آفس میں ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا تو شعیب صاحب غصہ میں آ گئے۔ ایسے کیسے میری بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگا سکتے ہیں؟ میں خود بات کرتا ہوں شاہ صاحب سے۔ شعیب صاحب کھڑے ہو گئے۔ نہیں بابا، آپ وہاں نہیں جائیں گے، انہوں نے مجھے جو کہا 100 کہہ دیا، پر اگر آپ کو کچھ کہا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ رانا نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ شعیب صاحب رانا کے آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ کر واپس بیٹھ گئے اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر خاموش کرانے لگے۔ میں یہ جاب ہی چھوڑ دوں گی، نہیں کرنا مجھے ان کے ہاں نوکری، رانا نے سسکتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ شعیب صاحب اور عطرہ بیگم کے مابین خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ یاشم بابا کو سمجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کرا کر جب کیبن سے باہر آیا تو دونوں منزلوں پر دیکھ کر بھی رانا اسے نہ ملی۔ رانا، ایسے کیوں چلی گئی آپ؟ ایک مرتبہ مجھ سے بات تو کر لیتی، یاشم نے افسوس کرتے سوچا تھا۔ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد جب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، یاشم رانا کے ٹیبل پر آیا اور اس کی جگہ پر بیٹھ کر اس کے کمپیوٹر میں سے سارے میلجے اور دیگر کام مشاہدہ کرنے لگا۔ اسے کہیں بھی رانا کے کام میں ایسی کوئی کوتاہی یا دھوکے کے آثار نہیں ملے۔ یاشم گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ رانا کے ٹیبل کی تلاشی کر کے وہ واپس بابا کے کیبن میں آیا اور ان کا لیپ ٹاپ آن کر کے لیک ہوئے ڈیزائن کی تفصیلات دیکھنے لگا۔ اس گاڑی کا خاکہ دیکھ کر یاشم کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا تھا، آبرو پھیل گئے تھے، بار رکھ گئے۔ اسے چند دن پہلے مہر سے ہوئی ملاقات یاد آئی جس میں وہ یاشم کو کچھ ڈیزائن دکھا رہی تھی، پر یاشم اس پر غصہ ہو گیا تھا۔ اس ڈیزائن پر تو مہر کام کر رہی تھی، پھر اسے رانا کیسے سیل کر سکتی ہے؟ یاشم کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اپنی سوچ کی تائید کرنے وہ آفس کے مین سرور روم میں گیا اور پچھلے 2 سے 3 دنوں کی CCTV فوٹیج چیک کرنے لگا۔ 2 دن پہلے کے ایک کلپ میں اسے کچھ خرابی محسوس ہوئی جہاں 1 گھنٹے کے لیے ورکر ہال کا اسکرین جام ہو گیا تھا۔ شہریار، یہ کلپ دیکھو، اب 5 بجے سے 6:30 بجے کے درمیان یہ کیمرہ ایک ہی جگہ رک گیا ہے۔ پتہ کرایا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ یاشم نے سیکیورٹی انچارج کو سختی سے تنبیہ کیا۔ شہریار گھبرا کر کی بورڈ پر کچھ بٹن دبا کر تفصیلات دیکھنے لگا۔ 10 سے 15 منٹ تک انگلیاں چلا کر شہریار گلا تر کرتے ہوئے کنکارا، سر اس دورانیے کی اصل کلپ ہٹا دی گئی ہے کہ شاید اس 1 گھنٹے کے دوران کیمرہ آف کر دیا گیا تھا۔ پھر شہریار نے یاشم کے غضب سے بچنے معاملے سے آگاہ کیا۔ تو اس وقت تم کہاں سو رہے تھے؟
याशम के सांप तन गए। वो शहरयार का कॉलर दबोच कर गिराया। असद सर, इस दिन तो मैं हाफ डे लेकर चला गया था। मेरी जगह अब्दुल मजीद की ड्यूटी थी। शहरयार सहमकर पीछे होने लगा। बुलाओ उसे अभी। इस दिन सर्वर रूम में जितने भी एहलकार ड्यूटी पर थे सबको बुलाओ। याशम ने गुस्से से सुर्ख होते शहरयार को परे धकेला था। शहरयार लड़खड़ा गया और तेजी से सीधे होकर बाहर को भागा। याशम अपनी तसल्ली करने एक मर्तबा फिर उस फुटेज को देखने लगा। होने थे थोड़ी देर में 3-4 सिक्योरिटी एहलकार आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। याशम ने अपनी हेजल ग्रीन आंखें छोटी करके बारी बारी सबका चेहरा देखा था। तो 2 दिन पहले ऑफिस टाइम के बाद 5 से 6:30 बजे के दरमियान की फुटेज मिटाई गई है। मुझे पता है ये किसका काम है। सीधी तरह खुद अपनी चोरी का एतराफ कर ले, क्योंकि अगर मैंने बताया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। याशम ने उंगली उठाकर धमकाया तो सबके चेहरों का रंग जर्द पड़ने लगा। सब थोक निगल कर एक दूसरे को देखने लगे। शहरयार ने सर झुका लिया था। वहीं याशम तेज नजरों से बारी बारी सबके बदलते तासुरात देखने लगा। उसने दबाव डालकर खुद इस एहलकार को मंजर ए आम पर लाने के लिए चाल चली थी। अब्दुल मजीद के पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ। याशम की नजरों से छुपने वो साथी एहलकार के पीछे खड़ा होगा। या याशम दांत पर दांत जमाए हुए इस एहलकार को हटाकर अब्दुल मजीद पर झड़प पड़ा। किसके कहने पर तुमने क्लिप मिटाई है तो बताओ। याशम ने अपना अहनी हाथ उसके चेहरे पर झड़ दिया। वो उछलता हुआ दूर जा गिरा। अब्दुल मजीद जवाब में खामोशी इख्तियार किए रहा तो याशम ने कॉलर से जकड़कर उसे उठाया और जोरदार मुक्कादे मारा। वो कराह उठा और खुद को बचाने के लिए भागने लगा। साथी एहलकारों में परेशानी की लहर दौड़ गई थी। वो इन दोनों की झड़प रोकने अब्दुल मजीद और याशम के पीछे उली। हसर सर, मैं देखता हूँ, आप खुद को तकल्लुफ ना दी। तो शहरयार ने याशम को रोक कर खुद अब्दुल मजीद के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। क्यों नमक हराम, बोल क्लिप क्यों मिटाई है? जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है। अब बोल। शहरयार ने एक के बाद दूसरा थप्पड़ लगाया तो अब्दुल मजीद का सर चकरा गया। वो हाथ जोड़े इसे रोकने लगा। सर, मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे। गलती हो गई सर, माफ कर दी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो रोते रोते उसने शहरयार के जरबों से बचने की कोशिश की। वो किसने दिए थे पैसे? याशम ने हाथ उठाकर शहरयार को रोका और फिर संजीदगी से पूछा था। वो मेहर मैडम ने, अब्दुल मजीद ने डरते हुए बताया। याशम ने गुस्से में आकर सेंट्रल टेबल को लात मारी तो मेरा शक सही था। याशम ने कमर पर हाथ रखे तंदी से आबरू मिलाए सोचा, उमर ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। नफरत से सोचते याशम लंबे डग भरता रवाना हो गया। मशी और समर बेड के नीचे कसर पिसर कर रहे थे। तो जब ज़याल इन दोनों को ढूंढता कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? ज़याल ने झुककर बेड के नीचे सर जोड़ कर लेटे मशी और समर को एक साथ मुखातिब किया। मशी और समर चौंक गए। चौंक कर उछलने की वजह से दोनों का सर भी बेड से लगा था। दर्द के बाइस मुंह बनाए वो बेदम से बेड के नीचे से निकले, लेकिन अगले ही लम्हे दोनों की आंखों में शरारत उभरी थी। भैया, हम मम्मी से छुप कर ये एल्बम देख रही थे। मशी ने शर्ट के अंदर छुपाए एल्बम को निकाल कर ज़याल के आगे किया। ये मम्मी और पापा की शादी का एल्बम है, हमें स्टडी रूम के दराज में से मिला। समर ने सरगोशी के अंदाज में अहम राज अफशां किया। भैया, ये वाली राना फूफू है जिनकी बेटी से कल हमारी बात हुई थी। मशी ने एल्बम खोलकर एक ब्लैक कलर की साड़ी पहने, लंबे स्याह बालों को कंधे के एक साइड खिले छोड़े मुस्कुराती हुई खूबसूरत और नाजुक सी लड़की की तस्वीर पर उंगली रखी। कितनी प्यारी है ना फूफू? समर ने अपनी राय का इजहार किया। तुम्हें कैसे पता ये ही राना फूफू हैं? ज़याल ने पलकें झपका कर सवाल किया था। वो मशायम के हाथ से एल्बम लेकर बकिया तस्वीर देखने लगा। अपने हैंडसम पापा और खूबसूरत मम्मी को दूल्हा दुल्हन बने देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक एक सफ़ा पलटा कर गौर से हर तस्वीर देखता गया। वो एक दिन दादू मोबाइल हाथ में उठाए किसी काम से उठी थी तो हमने उनके बैकग्राउंड में फूफू की फ्रेमशुदा तस्वीर देख ली थी। समर और मशायम ने मुंह पर हाथ रखकर राजदारी से बताया। इसी दौरान एक तस्वीर में सदीफ के गले में हाथ डालकर खड़े खूबरू वजीहा नौजवान और एक सिद्दीकी पर मशायम की नजर पड़ी तो अचानक उसे वो वाकया याद आया। अभियां ये बैड अंकल उस दिन घर पर भी आए थे, मम्मी को बहुत डांट रहे थे। मशी ने फौरन से सदा लगाई। ज़याल बगौर इस तस्वीर को देख रहा था। जब कमरे के दर पर आहट महसूस हुई, दायरा ढक। ज़याल ने घबरा कर एल्बम अपने पीछे छिपा लिया। वहीं समर और मशायम मुहाफिजों की तरह उसके साथ चिपक कर दाएं और बाएं जानिब खड़े हो गए। तो तुम तीनों यहाँ हो और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। चलो जल्दी बाहर आओ, कारी साहब आ गए हैं। आयत ने उनके मुतगैर रंगों पर ध्यान दिए बगैर हिदायत दी और वापस पलट गई। इन तीनों ने मम्मी के जाते सुकून का सांस लिया। ज़याल ने एल्बम समर के हाथ पर पटक दिया। जहां से उठाई थी जल्दी से वापस वही रख कर आओ। तो मैं कारी साहब के पास बैठा तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ। अगर देर की तो मैं मम्मी को सब बता दूंगा। आई समझ। ज़याल ने उंगली उठाकर बड़े भाई की तरह तनबीहा किया और दरवाजे के पार निकल गया।
समर और मशी ने शिकायती अंदाज में कंधे उचकाए और एल्बम शर्ट के नीचे छुपाकर स्टडी रूम का रुख किया। याशम ने अपने केबिन में बैठे बैठे एक पुलिस दोस्त को कॉल मिलाई थी। और फैसल चिश्ती के अकाउंट से पिछले 2 दिनों में किस किस अकाउंट को पैसे भेजे गए हैं, मुझे उन सब की तफसीलात चाहिए। ये प्लीज अर्जेंट है। इब्तदाई हाल अहवाल दरियाफ्त करके उसने फ्रेंड को दरपेश सूरत हाल से वाकिफ कराया। वो फ्रेंड याशम को इंतजार करने का कहकर अपने तहकीकात में जुट गया। अराना, मैं महर को आपकी इंसल्ट करवाने की सजा जरूर दिलाएगा और आप पूरे बाइज्जत तरीके से इसी ऑफिस में जॉब करेंगी। याशम ने टेबल पर कोहनियां टिकाए हाथों की मुट्ठी पर अपनी पेशानी रखे आंखें बंद करके सोचा था। उसे राना की तजलील अपनी तजलील लग रही थी और अब वो दिन रात एक करके असल कसूरवार को ढूंढ रहा था। 1 घंटा यूं ही चेयर जलाते हुए सरक गया। बेसब्री से फ्रेंड के कॉल का मुंतजिर वो बार बार वाल क्लाक को देखकर आह भरने लगता और 15 मिनट बाद उसका मोबाइल बजा था, जो पहले ही बेल पर याशम ने उठा लिया। पांडे, फ्रेंड ने चंद नाम और अकाउंट नंबर्स के साथ भेजी गई रकम भी नोट करवाई। और मेहरुन्निसा फारूकी, यू विल पे फॉर दिस। गुस्सैली नजरों से वो महर का पूरा नाम देखता रहा और आगे का लाया अमल सोचते हुए घर के जानिब रवाना हो गया था। घर आकर याशम सीधे बाबा के स्टडी रूम में गया। बाबा, डिजाइन महर ने सील किए हैं, राना ने नहीं। इसके इंकिशाफ कर आफान साहब हैरत ज़दा हो गए, लेकिन वो ईमेल डिटेल राना के कंप्यूटर की है। याशम बाबा ने अलग दलाइल पेश किया। जी बाबा, ईमेल राना के कंप्यूटर से ही भेजा गया है। ऊपर मैंने खुसूसी तौर पर बैंक की तफसीलात चेक की है। फैसल चिश्ती के अकाउंट से रकम महर के अकाउंट में जमा हुई है और जो डिजाइन लेख हुआ है इसकी हेड भी महर थी। याशम ने एक एक करके सारी तफसीलात बाबा के गोश गुजार की। बाबा अफसोस करते सर पकड़कर बैठ गए। और मैंने बेकार में राना को इतना डांट दिया। वो क्या सोच रही होगी, और इस महर को तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। आफान साहब तैश में आ गए थे। ऐसा ही होगा बाबा, आप फिक्र ना करें, राना से भी मैं खुद माजरत करूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। याशम ने बाबा के हाथ पर हाथ रखकर नरमी से थप थपा कर तसल्ली दी थी। आफान साहब इस पर नाज़िक करते सर को जुम्बिश देते मशकूर हुए थे। अगले दिन सुबह ही सुबह फारूकी हाउस के गेट पर दस्तक हुई। याशम पुलिस नफरीली महर के घर में दाखिल हुआ। उमस मेहरुन्निसा फारूकी, शाह ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड का डिजाइन सील करने और उनकी कंपनी की एम्प्लॉय मिसेस रावना का कंप्यूटर मस यूज करने, उन पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेडी पुलिस ने आगे आकर महर के हाथों में हथकड़ी पहनाई। ये झूठ है, ये सब राना ने किया है, वो कमीनी मुझे फंसा रही है। महर ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए राना को गाली दी। तमीज से नाम लो उनका, जो गड्ढा तुमने रावना के लिए खोदा था खुद इसी में गिर गई हो महर। मैंने खुद सारे सबूत अख्ता किए हैं, हता कि वो वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करवा ली है जो तुमने अब्दुल मजीद को पैसे देकर डिलीट करवाई थी। तो तुम्हारा प्लान फेल हो चुका। याशम का पारा आसमान को छूने लगा। उसे राना के लिए बोले जाने वाले नाजिबा कलिमात कती बर्दाश्त नहीं हुए। महर उसके ज़बानी अपने करतूत अफशां होते सुनकर मजीद परेशान हो गई और घर के अंदरूनी सिमत चेहरा करके अपने डैड को सदाएं देने लगी। फारूकी साहब पोर्च में आए और मुज़ाहमत करने लगे, लेकिन याशम ने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस अहलकार महर को गिरफ्तार करके ले गए। ऑफिस आकर वो काफी देर राना का मुंतजिर रहा, पर जब वो नहीं आई वह बल्कि उसने हमदान ने हाथों अपना इस्तीफा भिजवाया तो याशम को बहुत बुरा लगा। उसने खुद राना के घर जाकर माफी मांगने का फैसला किया और ऑफिस रिकॉर्ड से इसका एड्रेस नोट करके इसके घर का रुख किया। बट हाउस में खामोशी का राज था। गेट के बेल पर राना ने गेट खोला तो याशम को अपने सामने खड़े पाया। और कौन आया है? राना। शुआब साहब आंखों पर गिलासेस लगाते लाउंज के सिरे तक आए। याशम राना के साइड से गुजर कर अंदर दाखिल हुआ और सलाम करते शरब साहब के रूबरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं राना के ऑफिस का एमडी हूँ, याशम आफान शाह। याशम ने खुश दिली से अपना तारुफ कराया और फिर उनके आगे हल्का सा झुक गया। शुआब साहब ने याशम के अकब से नजर आती राना को देखा और फिर याशम के सर पर हाथ फेरते उसे अंदर चलने की दावत दी। याशम खुशी खुशी उनके साथ ड्राइंग रूम के अंदर चला गया। राना वही खड़े खड़े सोच में पड़ गई थी। वो सोफे पर आमने सामने बैठे शुआब साहब याशम के गोया होने के मुंतजिर थे। इतनी देर में आतरा बेगम और राना भी वहीं आ गई थी। याशम ने एक नजर इन तीनों को देखा और फिर सोफे पर आगे होकर कंकारा, राना बाबा की तरफ से मैं माजरत खा हूँ, उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उन्होंने इसी हकीकत माना जो उन्हें दिखाया गया था और मामले की तह तक जाने से पहले आपको डांट दिया। आई एम रियली सॉरी। याशम बाकायदा माजरत चाहने लगा। वो सब महर ने किया था और इल्जाम आप पर लग गया। मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। आप चाहे तो पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर ले, मैं हर किस्म का जुर्माना भरने तैयार हूँ, पर आप यूं रिजाइन में कीजिए प्लीज। याशम ने अफसरदगी से सर झुका लिया था।
رانا نے بابا اور ممی کو دیکھا، وہ دونوں اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تو شعیب صاحب کی نظروں سے رانا نے اپنا رخ پھیر لیا، جیسے وہ کہہ رہے ہو کہ رانا استعفیٰ واپس لینے کا فیصلہ خود کرے، جبکہ رانا کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یاشم معافی مانگ کر پر امید نظروں سے رانا کو دیکھنے لگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ کسی صورت رانا کا انکار سننے کا حامی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی معذرت قبول کرتی ہوں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، میں اپنا استعفیٰ واپس لیتی ہوں، رانا نے بااعتماد انداز میں جواب دیا۔ یاشم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی خوشی چہرے پر نمایاں واضح تھی۔ وہ مشکور ہوتا جانے لگا پر بابا نے روک لیا۔ آپ پہلی مرتبہ گھر آئے ہیں، چائے پی کر جائیں۔ شعیب صاحب نے خوش اسلوبی سے آفر دی۔ یاشم اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گیا تو رانا بابا کی ہدایت مان کر اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے کے دوران یاشم اور بابا کے مابین تعلیم اور بزنس کے متعلق نیک خیالات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ جاتے ہوئے رانا اسے رخصت کرنے گیٹ تک ساتھ آ گئی۔ پہلی مرتبہ اسے یاشم صاف دل اور نیک انسان لگا تھا۔ میں آپ کا ویٹ کروں گا، آفس میں بہت کام پڑا ہے، جلدی آنا۔ اپنے دوستانہ مزاج کو برقرار رکھنے یاشم نے سختی سے ہدایت دی تھی۔ ہاں اوکے، رانا دل سے متبسم ہوئی۔ یاشم کے تاثرات بدلنے لگے، اس کی نظروں میں خمار چھانے لگا تھا جو اس نے بروقت سر جھکا کر چھپا لیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ یاشم کے جاتے ہی رانا تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ حمدان اور صدیف چونکہ ایک کشتی کے دو مسافر تھے، اس لیے اکثر اوقات سالانہ میٹنگ میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ پہلے پہل وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے پر پچھلی ملاقات کے بعد دونوں کے مابین نفرت کی دیوار ٹوٹنے لگی تھی۔ سینٹرل آفس میں سال بھر کے تجارت کی تفصیلات جمع کرواتے ہوئے حمدان کو کافی بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ انجمن تاجران کے صدر سے کچھ مہلت مانگ رہا تھا، لیکن وہ بار بار انکار کر دیتا۔ صدیف نے جب حمدان کو گھاٹے میں جاتے دیکھا تو فوراً آگے آیا۔ حمدان کو صدیف کی مداخلت پسند نہیں آئی۔ آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو حمدان تعصب سے بولا۔ میں تمہیں نہیں، اپنے فیملی بزنس کو ڈوبنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صدیف حمدان کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اس کی فائل پڑھنے لگا تھا کہ غلطیوں کی نشاندہی کر سکے۔ وہ آپ کی فیملی نہیں ہے۔ حمدان نے سرد مہری سے صدیف کے ہاتھوں سے فائل جھپٹ لی۔ صرف گھر چھوڑ کر چلے جانے سے خون کے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے حمدان، اور یہ تم بھی اچھے سے جانتے ہو۔ میں نے سب کے سکھ کے لیے ہی گھر چھوڑا تھا۔ صدیف کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ حمدان ایک پل کو مبہم سا ہو گیا، کیونکہ صدیف صحیح کہہ رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر صدیف نے اس کے ہاتھوں سے فائل واپس لے لی اور ٹہلتے ہوئے پڑھنے لگا۔ کہا آپ نے بھیا، گھر چھوڑنے سے خون کے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے، اسی لیے تو آپ کی ڈانٹ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، حمدان نے دل میں سوچا تھا۔ صدیف اس کی غلطیاں نشاندہی کرا کر اسے درست طریقہ کار سمجھانے لگا۔ حمدان نے ساری توجہ اس پر مرکوز کر لی۔ جلدی ٹوٹل درست کرا کر جب حمدان دوبارہ صدر کے آفس میں گیا تو اب کی بار اس کا حرص کم تھا۔ 8% کے بجائے 2% کٹائی ہوئی، جس پر حمدان نے شکر کا سانس لیا تھا۔ رانا کو عفان صاحب کے دفتر میں کام کرتے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ پورے سٹاف سے اس کی اچھی پہچان ہو گئی تھی اور یاشم کے دوستانہ مزاج کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اب رانا یاشم کی باتوں کا برا نہیں مناتی اور یاشم تو ہر دوسرے ہائر کے بعد اس کے ٹیبل پر آ جاتا، کچھ دیر اسے دیکھ کر اور اس کا حال احوال دریافت کر کے واپس اپنے کیبن میں چلا جاتا۔ عفان صاحب دفتر کم ہی آیا کرتے تھے۔ انہوں آدھے سے زیادہ ذمہ داری یاشم پر ڈال دی تھی، جو وہ بخوبی سنبھال رہا تھا۔ اس نے نئے ڈیزائن پر کام شروع کیا جو اس کے اپنے ہی لیپ ٹاپ میں ہوا کرتا، اور مہر کی گرفتاری کے بعد کسی اور کی اس ڈیزائن کو چوری کرنے کی ہمت نہیں ہو سکی۔ اس دن یاشم اپنے کیبن میں بیٹھے نئے ڈیزائن پر کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی رانا نے اندر جھانکا تھا۔ یاشم، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اپنے آنے کی وجہ یاد کروائی۔ رانا، آؤ اندر آؤ۔ یاشم اپنے پہلے پروجیکٹ کے مکمل ہونے پر بہت خوش تھا۔ اس نے سب سے پہلے رانا کو ڈیزائن دکھا کر رائے لینا چاہی۔ یہ فائنل ڈیزائن دیکھو، کیسا ہے؟ یاشم نے اپنے لیپ ٹاپ کو گھما کر اس کا رخ میز کے پار چیئر پر بیٹھی رانا کے سمت کیا۔ رانا اس نئے سپورٹس کار کا ڈیزائن دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اور بہت زبردست ہے، آپ تو بہت اچھا ڈیزائن کرتے ہیں، اٹس امیزنگ۔ رانا کو گاڑیوں کی اتنی سمجھ تو نہ تھی، تب پر وہ لیپ ٹاپ سکرین پر چل رہے سلائڈز کو سراہے بغیر نہ رہ سکی ہے۔ تھینکس، یہ ڈیزائن مجھ سے UK میں انجیرنگ کے وقت مرسیڈیز کمپنی کے مالک نے خریدنا چاہا تھا، پر میں نے نہیں دیا۔ سوچا فائدہ پہنچانا ہے تو اپنے ملک کو ہی کیوں نہ پہنچاؤں، ترقی دینی ہے تو اپنے وطن کو دیتا ہوں، کسی غیر ملکی کمپنی کو کیوں۔ یاشم ٹیبل پر ہاتھ رکھے آگے ہو کر بیٹھا۔ رانا کوہنی میز پر رکھے اور ہاتھ گال کے نیچے ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابتا ہے رانا، ہمارے لوگوں کا ایک نظریہ بن گیا ہے
فورن کنٹری جانا ہے، وہاں سیٹل ہونا ہے، وہاں کی کمائی اچھی ہے اور فورن کے نام پر اچھے رشتے ملیں گے اپنے ملک میں رہتے ہوئے، یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یاشم کی باتیں کسی ماہر فلاسفر سے کم نہ تھی۔ اس نے نوجوان نسل کی بہت بڑی غلطی کی نشاندہی کرائی۔ اوپر میں سوچتا ہوں جب تک ہم یہاں رہ کر یہاں کے حالات میں بسر کر کے اس ملک کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ ہمیں خود اپنے ملک میں رہ کر یہاں کی معیشت سنوارنی ہے۔ رائٹ رانا، بات کرتے کرتے یاشم کو محسوس ہوا کہ موضوع گفتگو بہت سیریس ہو گیا ہے۔ وہ تو خود سے ہی دوستانہ مزاج بیناکار رانا کو مخاطب کیا، بالکل، پر آج کل ایسی سوچ کے حامل جوان بہت کم ہو گئے ہیں۔ رانا نے افسوس کرتے سر جھٹکا، اسی لیے تو میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہماری کمپنی کو ترقی دلا کر لوگوں میں یہ شعور بڑھانا چاہتا ہوں، اور اس کام میں مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ یاشم کی بات پر رانا خوش اسلوبی سے مسکرائی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رانا نے اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی تو یاشم مشکور ہوا۔ اگلے ہفتے یاشم کو اپنا ڈیزائن لانچ کرنے اسلام آباد میں منعقد افتتاحی تقریب میں حصہ لینا تھا۔ اس تقریب میں کئی نیشنل اور انٹرنیشنل کاروباری افراد کی شرکت متوقع تھی۔ یاشم کے ساتھ 2 لڑکوں اور 1 لڑکی پر مشتمل سٹاف ممبران بھی جا رہے تھے، پر یاشم نے رانا کو بھی ساتھ لے جانے کا پلان بنایا تاکہ وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکے۔ اسی سلسلے میں بات کرنے وہ رانا کے پاس آیا اور اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ سوری یاشم، میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کبھی اکیلے ٹریول نہیں کیا، میں ایسے کہیں نہیں گئی۔ الگ الگ دلائل دے کر رانا انکار کرنے لگی۔ رانا، آپ کا چلنا ضروری ہے، آپ میری چیف ایڈیٹر ہو، تقریب کی ساری تفصیلات آپ نے ہی تو لکھنی ہے، چلنا تو پڑے گا پلیز۔ اور پھر آپ اکیلی تھوڑی ہے، میں ہوں ساتھ میں اور 2-3 دیگر سٹاف ممبران ہیں، آسما بھی ہے، 2 دن ہی کی بات ہے۔ اور رانا، یاشم نے اسے منانے کی کوشش کی، میں آسما کو سمجھا دوں گی، وہ ڈیٹیل لکھ کر مجھے بھیج دیں گی، اور پر میرا جانا مشکل ہے۔ رانا نے سر نفی میں ہلاتے پھر سے انکار کیا، ٹھیک ہے، آپ نہیں آ رہی تو میں لانچ کینسل کر دیتا ہوں، مجھے بھی نہیں جانا پھر۔ یاشم برا مان گیا اور ضد کرتے لمبے ڈگ بھرتا روانہ ہو گیا۔ رانا پیچھے اسے پکارتی رہ گئی۔ وہ گھر آ کر رانا نے فیملی سے درپیش مسئلہ شیئر کیا تو بابا اور ممی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ہمدان بھی دل و نہ دل مان گیا تھا، پر رانا کے لیے اصل مسئلہ الزینہ کا تھا، وہ اس کے بغیر کبھی نہیں رہی تھی۔ کی وجہ تھی کہ زینی اپنی مما کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اجنی، 2 دن کے لیے جانا ہے، بی بی آپ کے پاس نانا نانو ماموں مامی سب ہوں گے نا؟ رانا بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو حمائل کر کے اداس بیٹھی الزینہ کو قائل کرنے لگی، سب ہوں گے، پر آپ تو نہیں ہوں گی، آپ نے تو کہا ہے آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ زینی نے رونے والی معصوم آنکھیں اٹھا کر مما کو دیکھا، میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بس 2 دن کے لیے آفس والوں کے ساتھ کام سے جا رہی ہوں، واپس تو آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ چلو روتے نہیں، آپ میری بہادر بیٹی ہونا۔ رانا نے اس کا مزید اچھا کرنے اسے گدگدایا، منہ بھسورتے ہوئے زینی یک دم ہنس پڑی۔ اسے منا کر رانا اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ کچن میں سے پانی کی بوتل لینے آئی تو ممی نے اسے مخاطب کیا، رانا، زینی ابھی تو مان گئی ہے، پر تیرے گھر سے نکلتے ہی رونا شروع کر دے گی، تم اسے بھی ساتھ لے جائے۔ آترا بیگم کو الزینہ کی فکر ہونے لگی، ممی، میں کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں، پکنک پر نہیں، وہ بور ہو جائے گی، اور پھر میں کام میں لگی رہوں گی تو اسے کون سنبھالے گا؟ میں اسے ہوٹل میں اکیلے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ رانا کے منطق پر ممی نے سمجھنے کے اندازے میں سر کو جنبش دیا۔ وہ رونے لگے تو آپ مجھ سے کال پر بات کروا لینا، میں اسے سمجھا دیا کروں گی، اور ویسے بھی ممی، وہ اب بڑی ہو رہی ہے، میرے بغیر رہنا سیکھ لینا چاہیے اسے۔ رانا کی آوازیں مدھم ہو گئی، اور مجھے بھی سیکھ لینا چاہیے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سمجھایا تھا۔ اگلی صبح رانا سفید چکن کاری کے کلتے پاجامے پر فیروزی رنگ کا دوپٹہ سر پر لے کندھے پر میچنگ شال ٹکائے بابا کے ہمراہ ایئرپورٹ پہنچی تو یاشم اور بقیہ ساتھی پہلے سے ویٹنگ ایریا میں موجود تھے۔ یاشم بلو جینز پر گرے کلر کی شرٹ اور ڈینم کی جیکٹ، جیبی تن کے چمکتے بوٹ، مہنگی گھڑی پہنے، شیو اور بال نفاست سے بنائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ رانا اور شعیب صاحب کو آتے دیکھ کر وہ ان کے پاس آیا اور شعیب صاحب کے ہاتھ سے رانا کا سفری بیگ لیا۔ اب بیٹا آپ کے بھروسے میں اسے جانے دے رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے یہ اکیلے کہیں نہیں گئی۔ شعیب صاحب نے اپنی تشویش ظاہر کی تو یاشم نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ خواب بے فکر رہے انکل، ہماری پوری ٹیم ہے، رانا اکیلی نہیں ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ یاشم نے بابا کو تسلی دی تو انہوں نے مطمئن ہو کر رانا کو دعائیں دی، اور اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی پریشانی ہو فوراً کال کر دینا۔ کہ بابا نے رانا کو خود سے لگا کر رخصت کیا اور یاشم کا کندھا تھپ تھپا کر روانہ ہو گئے۔ فلائٹ کے دوران رانا دوسری کولیگ آسما کے ساتھ رہی اور یاشم مرد حضرات کے ساتھ پھر بھی
وہ بار بار رانا کے کھانے پینے اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھتا رہا۔ یاشم کے ہوتے رانا کو کوئی دقت پیش نہیں ہوئی۔ کراچی کے مقابلے اسلام آباد کے موسم میں خنکی زیادہ تھی۔ رانا نے شال کندھوں پر پوری پھیلا لی تھی اور یاشم نے بھی جیکٹ کے بٹن بند کر دیے تھے۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل تک 2 گاڑیاں کروائی گئی۔ ایک کار میں رانا، آسما اور یاشم سوار ہوئے اور دوسری میں باقی دونوں امپلائیز نے سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران آسما اور رانا باتیں کرتی رہیں۔ رانا کو خوش دیکھ کر یاشم کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی نظر بار بار بیک ویو مرر میں رانا پر آ کر رک جاتی اور رانا اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے مضطرب ہو جاتی اور سر سکا لیتی تو یاشم شرمندہ ہوتے رخ پھیر لیتا۔ کیا کر رہا ہے؟ یاشم کنٹرول۔ اچھا آپریشن جمانا ہے۔ وہ خود سے بدگمان نہیں کرانا۔ وہ ونڈ سکرین سے باہر دیکھتے ہوئے یاشم نے خود کو ڈپٹا تھا۔ اسلام آباد کے پی سی ہوٹل کا ایک بڑا اور شاندار کمرہ آسما اور رانا کا تھا اور دوسرا دونوں مرد حضرات کا، جبکہ یاشم کے لیے عفان صاحب نے اپنا اپارٹمنٹ تیار کروایا تھا۔ لیکن رانا کے نزدیک رہنے کی خاطر یاشم نے اپارٹمنٹ جانے سے انکار کر دیا اور رانا کے کمرے کے قریب ہی الگ کمرہ بک کروایا۔ اسی شام یاشم کے ڈیزائن لانچنگ کی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ اے پی سی ہوٹل کے لان ایریا میں ہی تقریب کے انتظامات کیے گئے۔ یاشم فریش ہو کر لان ایریا میں آیا اور اپنی نگرانی میں تیاریاں مکمل کروانے لگا۔ وہیں دوسری طرف رانا فریش ہو کر تیار ہونے سے پہلے کچھ دیر کھڑکی میں آ کھڑی ہو گئی۔ اسے شام کے وقت غروب آفتاب کا سماع، ٹھنڈی ہوا اور پرسکون فضا میں وقت گزارنا اچھا لگ رہا تھا۔ لان میں جہاں یاشم کھڑا ورکر سے بات چیت کر رہا تھا، وہاں رانا اسے بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ کھڑکی کے در پر ہاتھ رکھے کھڑی یاشم کو دیکھ رہی تھی، جہاں وہ کسی بزرگ ورکر سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حال احوال دریافت کر رہا تھا کہ اس برزق ورکر کے کسی بات پر ہنستے ہوئے یاشم نے کھڑکی کے سمت دیکھا تو اس کی رانا پر نظر پڑی۔ رانا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے جا ٹکرائی۔ رانا کی سیاہ آنکھیں یاشم کی ہیزل گرین آنکھوں کو اپنے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ وہ ماحول سے غافل ہو کر رانا کو دیکھنے میں مگن ہو چکا تھا۔ رانا کو یاشم کی نظروں سے کچھ ہونے لگا تو وہ تیزی سے کھڑکی پر سے ہٹ گئی۔ وہیں دوسری جانب یاشم سر اٹھائے خالی کھڑکی کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مغرب کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یاشم رائل بلو کلر کے 3 پیس ڈنر سوٹ میں ملبوس، بال بلو ڈرائی کر کے سٹائل سے بنائے، چمکتے بوٹ، مہنگی گھڑی پہنے اور مہنگی پرفیوم لگائے حشاش بشاش سا تیار ہوا۔ بیٹے کی پہلی کامیابی سے لطف اندوز ہونے عفان شاہ صاحب بھی تقریب میں تشریف فرما تھے۔ رانا بلیک ڈیزائنر ڈریس پہنے کھلے بالوں پر دوپٹہ ٹکائے، کانوں میں چھوٹے جھمکے ڈالے اور نفیس میک اپ کر کے تقریب میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ فلیٹ سینڈل کی سٹرپ بند کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ السلام علیکم ممی۔ کال اٹھا کر اس نے عزلت میں بولا۔ وعلیکم السلام رانا، بزی تو نہیں ہو؟ تھوڑی دیر زینی سے بات کر لے، بہت یاد کر رہی ہے۔ وہ تمہیں کھانا بھی نہیں کھایا اب تک؟ آترا بیگم نے رانا کی عزلت بھری آواز سے اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ رانا کو دیر تو ہو رہی تھی، پر بیٹی سے بات کرنے کو دل بھی چاہ رہا تھا۔ ہاں ممی میری بات کرواؤ، اس نے تسلی سے صوفے پر بیٹھ کر کہا تھا۔ آترا بیگم نے اس کی بات پر سر کو جنبش دیتے زینی کے کان سے موبائل لگایا۔ وہ مما سے اتنی ناراض تھی کہ خود موبائل پکڑنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ زینی بی بی، آپ نانو کو تنگ کر رہی ہو؟ ہاں، رانا نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مما کام سے گئی ہے نا، اور آپ تو اب بڑی ہو گئی ہو، اسٹرونگ ہو گئی ہو، پھر میری بہادر بیٹی ایسے اپنی مما کو پریشان کرے گی کیا؟ رانا جانتی تھی کہ جینی بات نہ بھی کرے پر وہ اس کی باتیں بغور سن رہی ہے۔ چلو شاباش ڈنر کرو، نانو کو تنگ نہ کرنا، مما 2 دن میں آ جائے گی اوکے، اور آپ کے لیے گفٹس بھی لائے گی۔ بائے سویٹی، ابھی مما کو جانا ہے، رانا نے آخر میں پیار سے سمجھایا اور کال کاٹ دی۔ الزینہ نے منہ بنائے ہی رخ پھیر لیا اور ناراض چہرہ لیے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ آترا بیگم نے سر جھٹک کر اس کے پیچھے جاتے سوچا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ یاشم سب سے ملتے اور مبارکباد وصول کرتے پورے تقریب میں رانا کی تلاش کرتا رہا کہ بابا کے ہمراہ کھڑا وہ ان کے کسی دوست سے متعارف ہو رہا تھا۔ جب اس نے رانا کو ایونٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ یاشم کب بے خود ہونے لگا اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اسے آس پاس سب دھواندلا سا لگنے لگا پر رانا کا عکس شیشے کی طرح شفاف رہا۔ بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے جانب متوجہ کیا تو وہ جھٹکا کھا کر حقیقت میں لوٹ آیا۔ بابا کی بات پر فیکا مسکرا کر سر کو جبش دیتے اس نے پھر سے سامنے دیکھا تو رانا وہاں نہیں تھی۔ ایک بے چینی سی اس میں سرتپا سرایت کر گئی۔ دوسری طرف رانا نے ایونٹ میں قدم رکھا تو یاشم کو سامنے عفان صاحب کے ساتھ کھڑے خود کو دیکھتے پایا۔
याशम की नजरें मुसलसल उसके गिर्द तवाफ करने लगी थी। वो मुतज़ब्ज़ब होकर चेहरे पर आती लट पीछे करके दाएं जानिब मुड़कर आसमां के पास आ गई। राना को महसूस हो रहा था ताकि याशम उसे ढूंढ रहा होगा और कहीं ना कहीं ये एहसास उसके अंदर याशम के लिए दिलचस्पी बढ़ाने लगा। वो याशम की नजरों से बचती मुहतात अंदाज में चलती स्टेज के पास आ गई और डेकोरेशन के लिए रखे कदावर गुलदान के आउट में खड़ी हो का शरीर मुस्कुराहट होंठों पर सजाए याशम को देखने लगी। अब बहुत मजा आता है ना आपको मुझे देखने में, अब ढूंढते रहो, राना ने शरारत भरी दिलचस्पी से सोचा था। याशम इस ढूंढते बहाने से कभी दाएं जानिब चला जाता तो कभी बाएं जानिब। इसकी नजरें मुतवातिर राना की तलाश में मसरूफ रही। मेहमानों के बढ़ते रश में वो कहीं नहीं मिली तो याशम परेशान होने लगा। ओके ओके, बहुत हो गया, आ रही हूँ बाहर। राना ने याशम के चेहरे पर उदासी देखकर शरारत रोकने का सोचा और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए गुलदान के आउट से निकलकर सामने आई थी। लेकिन ठटक गई। नौरेज सिद्दीकी अपने मगरूर अंदाज में ब्लैक 3 पीस सूट बोट में तैयार घने बालों को जेल लगाकर स्टाइल से बनाए फकरिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सबसे पुरजोश एक मारूफ लालीवुड अदाकारा इरम शेख के साथ इवेंट में दाखिल हुए नौरेज को देखकर राना के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि जिस इंसान ने इसकी जिंदगी अजीरन बना दी थी, रागना इतने सालों बाद उसे देखकर परेशान हो गई है या नौरेज को किसी दूसरी औरत के साथ देखकर। पर साथ साथ उसे जेल की सलाखों के बाहर पाकर राना की हालत गैर हो गई थी। वो राना के लिए अपने पैरों पर खड़े रहना दूभर हो गया। अब जैसे जैसे नौरेज और इरम शेख मीडिया रिपोर्टर्स को मुस्कान से नवाजते आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे राना के कदम पीछे होते गए। इससे पहले नौरेज की राना पर नजर पड़ती वो उल्टे कदम पलटकर बेधड़क लॉन एरिया से बाहर भाग गई